شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج جسمانی اور روحانی بیماریوں میں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ طب نبوی ہوتا کیا ہے. یعنی طب کا مطلب ہوتا ہے مہارت، ایکسپرٹیز. وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو تو اس کو طب کہا جاتا ہے. ایون کہ کوئی اگر جادو کا بھی ماہر ہے نا، اس کی مہارت کو بھی طب بولا جائے گا. لیکن جب طب نبوی کی بات آتی ہے یعنی وہ طریقہ علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو ملا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں ریکمینڈ کی یا جن کا خود استعمال کیا، اپنے گھر والوں کو استعمال کرایا، اس کو طب نبوی کہا جاتا ہے. اس کا سورس جو ہے، طب نبوی کا سورس، وہ دراصل وحی الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پھر اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے جو پسند کیا خود استعمال کیا، اور صحابہ کرام کو جو چیزیں استعمال کرائیں اور جن چیزوں کا مشورہ دیا، چاہے وہ دعا کا طریقہ تھا، دم کا طریقہ تھا، یا اس کے علاوہ حجامہ ہے، غذاؤں سے علاج ہے، دواؤں سے علاج ہے، پرہیز کا طریقہ علاج ہے، حفظان صحت کے اصول ہیں، وضو ہے، نماز ہے، عقیدہ ہے. ان کا ہماری صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج پسند فرمائے، ان میں جو آپ کے اقوال ملتے ہیں احادیث میں، مختصراً ہی بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنے بھی علاج کراتے ہو ان میں سب سے بہترین علاج حجامہ ہے. ایک آپ نے یہ فرمایا. دوسری جگہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد، حجامہ اور کیا بولتے ہیں کوٹرائزیشن، یہ عمدہ علاج ہیں، لیکن میں اپنی امت کے لیے کوٹرائزیشن کو پسند نہیں کرتا، مگر جہاں جان بچانے کی بات آ جائے، مثلا جیسے کسی سرجری کے بعد یا کہیں اتنا گہرا زخم ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی سورس نہیں ہے کہ سرجری ہو سکے، آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ سرجری کی جگہ تک پہنچتے پہنچتے انسان ختم ہو سکتا ہے، تو ایسے میں کوٹرائزیشن کی جا سکتی. کوٹرائزیشن کیا ہوتی ہے؟ اس جگہ کو گرم لوہے سے جلا دیتے ہیں تاکہ خون بند ہو جائے. تو اس سے پھر آپ کو پتا ہے کہ داغ ایسا پڑتا ہے کہ وہ کسی چیز سے پھر نہیں جاتا. اگر اس چیز کو پسند فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر امت داغ و داغ نظر آتی. یعنی اکثر لوگ پھر کوٹرائزیشن سے ہی علاج کر رہے ہوتے، پمپل پھوڑے جانے، کہیں جو چیز نہیں اسے جلا کے ٹھیک کر رہے ہوتے، تو وہ پھر سب کوئی نہ کوئی داغ لیے ہوتے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری طریقہ علاج کے طور پہ یا مجبوری کے تحت استعمال کرنے کی اجازت دی، ہم یوں کہہ سکتے ہیں. پہلے کن چیزوں سے علاج کریں؟ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ ہم اگر طبیعت خراب ہو گئی ہے مثلا، تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس وجہ سے خراب ہوئی ہے. کوئی اگر کسی خاص غذا سے خراب ہوتی ہے تو اس غذا کو چھوڑ دیں، پرہیز کا طریقہ آزما لیں. اور اگر بیمار ہے، مثلا موشن ہے، ڈائریا ہے یا ڈائسنٹری ہے، تو اپنی غذا تبدیل کر لیں. کچھ الرجیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، مثلا سیزنل الرجیز ہیں یا موسم بعض اوقات سوٹ نہیں کرتا کچھ لوگوں کو. جیسے اسلام آباد میں اسپرنگ سیزن میں لوگوں کو نیزل الرجیز ہو جاتی ہیں یا ایون اسکن الرجیز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو ایسی جگہوں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں اور منتقل ہو جاؤ، کم از کم اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصے میں وہ الرجیز پیدا ہو رہی ہیں. کوئی ہوا یا کوئی فضا آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو اس میں آپ اس جگہ سے موو کر سکیں. اور نمبر 3 حفظان صحت کے اصول ہیں. یعنی آپ صفائی ستھرائی، پاکیزگی
اور صحت مندی کی حالت میں اپنا روزمرہ کا ایسا شیڈیول بنائیں، ایسے طور طریقے کھانے پینے کے اپنائیں، سونے اور جاگنے کے اوقات ایسے مقرر کریں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوں اور جو آپ کو بیماریوں سے بچا کر رکھیں. ان کو کہتے ہیں حفظان صحت کے اصول. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں گے آج کل کی میڈیکل ریسرچ کے مطابق تو آپ کو تھوڑے ڈفرینٹ نظر آئیں گے. وہاں پر کہیں تو الفاظ صرف بدلے ہوئے ہیں اور کہیں کانسیپٹ تھوڑا سا چینج ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ سائنس بھی، یعنی جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پر ریسرچز ہو رہی ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال کے وہ چیزیں کسی اور نام سے پروف کر کر کے اب بتا رہے ہیں کہ اب ایسے کرنا چاہیے. جیسے ہمیں وضو کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اب بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ جیسے ہاسپٹل سے اگر ڈاکٹرز جاتے ہیں امریکہ وغیرہ میں، کینیڈا میں، تو ان کو اسپیشلی یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ جب آپ گھر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ منہ دھونے ہیں، اپنا کلی کرنی ہے، اپنا ناک بھی صاف کرنا ہے، اپنا منہ ہاتھ سارا اچھے سے دھو کے کپڑے بدلنے، تاکہ کسی قسم کے بھی اگر جرمز وغیرہ ہیں یا کوئی ایسی فضا ہے، جس فضا سے انسان جاتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ سب کچھ اپنا چینج بھی کریں اور ساتھ میں یعنی اپنے آپ کو پوری طرح واش کر لیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وضو کر لیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ اگر اپنے گھر جاتے تو باوضو ہی ہوتے اور گھر سے جب نکلتے تو وضو کر کے نکلتے اور باوضو ہی رہا کرتے تھے. اسی طرح جیسے مسجد میں جاتے وقت وضو کرنا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر لمحہ پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں. ایک طہارت اور پاکیزگی کا جو احساس ہے وہ بھی آپ کو صحت مند رکھتا ہے. اور پھر جتنے بھی آپ دیکھیں، آپ ہاتھ ملاتے ہیں، آپ گلے ملتے ہیں، آپ ایک ماحول میں بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں دروازے کھڑکیاں بند کر کے، اس میں ہر ایک کی سانس اسی کے اندر شامل ہوتی ہے، وہی ہوا آپ کے لنگس میں بھی جا رہی ہے، اب دوسروں کے ایک قسم کا تبادلہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ اگر آپ وضو کر لیتے ہیں گھر جا کے تو آپ کے منہ، ناک، گلا سب چیزیں وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر سب کچھ دھل جاتا ہے، آپ ہر قسم کی الرجیز اور اس سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں. اسی طرح برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا، آپ نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو، یعنی ایون خالی برتن بھی ہے تو اس کو کھلا نہ رکھو، ڈھانک کے. کھانا رکھا ہے تو اس کو بھی کور کر کے رکھو. جیسے ہم ٹیبل لگاتے ہیں نا، تو ٹیبل لگا کے اگر اس کو کور کر دیا جائے بسم اللہ پڑھ کے تو اب اس میں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو عجیب بھی لگیں گی میری باتوں میں کہ وہ شیطان کہاں سے آ جاتا ہے، کیسے دخل اندازی کرتا ہے. ایکچولی پہلے میں آپ کو وہ حدیث سناتی ہوں، اس کا مختصر سا مفہوم. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات چھا جائے یعنی شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو، یعنی بچوں کو باہر نہ نکالو، اور اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو اور بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو. پھر آپ نے فرمایا اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو، جس میں پانی کے برتن ہوں یا کھانے کے برتن ہوں، یعنی پانی کے مشکیزیں ہیں یا جو بھی وٹ ایور برتن. اب چونکہ چیزیں بدل گئی اس لیے میں مشکیزے کا لفظ نہیں، آپ کو عجیب لگے گا، آپ کا دھیان اس طرف چلا جائے گا. تو پانی کے برتنوں کو اور کھانے کے برتنوں کو بھی ڈھانک کے رکھیں، ایون کے خالی برتنوں کو بھی ڈھانک کے رکھو. اور جب بھی گھر میں داخل ہو یا اپنے کمرے میں داخل ہو تو دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، کیونکہ جس دروازے کو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان انٹر نہیں ہو سکتا. یعنی آپ گھر میں انٹر ہوتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس گھر میں انٹر نہیں ہو سکتا شیطان، اور اگر آپ کمرے میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کمرے میں شیطان انٹر نہیں ہو سکتا. وہ کہاں سے آتا ہے شیطان؟ ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو شیاطین ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں. یہ پیدا اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے کہ ہم کتنے اللہ کے لیے خالص ہو کر جی رہے ہیں. اور یہ ہر لمحہ ہمیں آ کے وسوسے ڈالتے ہیں اور ہمیں نیکی کے کام میں سستی کرا دیتے ہیں. نماز کا وقت ہے تو کہیں گے ابھی بہت وقت پڑا، ٹھہر کے پڑھ لینا. جتنا ڈیلے ہوتا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں نماز مشکل ہوتی جاتی ہے. جتنا جلدی آپ نماز پڑھ لیں، یہ آپ کو پوری لائف کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں،
جتنی جلدی آپ اذان ہوتے ساتھ یا نماز کا وقت ہوتے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بڑی آسانی سے پڑھ لیں. جہاں تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے شیطان نے آپ کو جکڑ لیا. آپ کو یعنی فیلنگ نہیں آتی ہمیں، مگر بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے. اور کبھی کوئی کام یاد آ جاتا ہے نماز کا، جیسی نماز کا وقت نہیں ہے نا، اگر آپ پڑھ چکے ہیں آپ بہت سکون سے ہوتے ہیں. جیسی اذان ہوگی یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان کہ ایسے وسوسے شروع ہوتے ہیں، وہ فلاں کام رہ گیا، وہ ہنڈی جل رہی ہے، وہ فلاں دروازے پہ آ گیا، وہ فون کال آ گئی، اب یہ کر لو وہ کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جاتا ہے. جیسے نماز کا وقت نکلتا ہے آپ پھر بھول جاتے ہیں، سب کچھ سارے کام بھول جاتے ہیں، اور پھر اگلی نماز کے وقت پھر وہ حاضر ہو جاتا ہے. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کو سارے کام یاد آنے لگتے ہیں. یہ ہے شیطان. اب یہ کہاں سے آ جاتے ہیں خیالات، کہاں سے کام نکل آتے ہیں؟ ویسے تو بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. نماز کے وقت کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن؟ نماز پڑھنے لگتے ہیں اور آپ کو ایک کے بعد ایک چیزیں دل میں کھلبلی مچا رہی ہوتی ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، ہائی جلدی سے نماز پڑھوں تاکہ میں جلدی سے یہ کام کر سکوں. یہ سب شیاطین کے وسوسے ہیں. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من الجنۃ والناس ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. جو وسواس الخناس ہے یہی خناس کے وسوسے. خناس کس کو کہا گیا؟ یہ ہمارے جن شیاطین کو. من الجنۃ والناس ہے، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت فون کال آ جاتی ہے تو میں تو یا تو فون آف کر دیتی ہوں یا پھر میں کہتی ہوں نماز پڑھ. آپ نے پڑھ لی نماز؟ نہیں ابھی نہیں پڑھی. آپ بھی پڑھے میں پڑھ لوں، نماز پہ بات کرتے ہیں. کیونکہ وہ کبھی کبھی انسانوں میں سے کوئی تیار کر دیتا ہے، کبھی خود سے ڈائریکٹ اس کی ہوتی ہے وسوسے، اور کبھی وہ دوسرے انسانوں کے ذریعے وسوسے ڈلواتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کا دروازہ بند کرو اور بسم اللہ پڑھو. کمرے کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان اس میں انٹر نہیں ہو سکے. کیونکہ جب ہم گھر میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو ارد گرد نہ صرف ہمارا ہمذات جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے بلکہ ارد گرد کے جتنے شیاطین ہوتے ہیں نا وہ سارے بھی، جیسے وہ چھوٹے بچے نہیں مطلب کسی کے ساتھ چمٹ جاتے، جیسے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کوئی گھر جا سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ایسے سارے شیاطین انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کے اس میں قدم رکھتا ہے تو سارے کہتے ہیں اب نہیں جا سکتے اس میں. ان کا بڑا کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے، اب نہیں تم جا سکتے اس گھر میں، تو اللہ کا نام لے لیا. اچھا جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں، اب آپ کے ساتھ تو انٹر نہیں ہوئے، مثلا بچہ آپ کا، آپ نے اس کو نہیں سکھایا، وہ بسم اللہ پڑھ کے نہیں آتا، اس کے ساتھ اگر شیاطین انٹر ہو گئے آپ کے گھر میں. یہ روحانی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی اس سارے پروسیجر میں، کیونکہ سائنس جنات کو نہیں دیکھ سکتی اور نہ کبھی دیکھ سکے گی. سائنس کبھی ڈسکس نہیں کرتی کہ جن یا شیاطین کوئی چیز ہیں. چونکہ قرآن پاک میں سورہ جن موجود ہے، قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں جنات کا اور شیاطین کا ذکر آیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بھی کرائی اور اس کے بارے میں بہت تبصرے ہیں، اور ہر صورت میں یعنی جو بڑی صورتیں ان میں تقریباً اس کا ذکر ملتا ہے. اس لیے ہمارا چونکہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر بلیو ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہ کر سکتا ہے، نہ کیا ہے، نہ کوئی کر سکے گا. تو یہ اللہ کی کلام ہے، لہٰذا اس پر ایمان ہمارا، یعنی ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس پر ایمان نہ لیں. تو لہٰذا یہ جو شیاطین ہیں جب کسی گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں، مثلا کسی اور کے ذریعے آپ کے گھر میں انٹر ہو گئے، آپ نے تو بسم اللہ پڑھی تھی مگر وہ آلریڈی کوئی بچے جو آئے ہیں ان کے ساتھ اگر شیاطین انٹر ہو گئے، اب آپ کھانا لگاتے ہیں، مثلا کھانے کی ٹیبل لگی، آپ کھانا کھانے لگے ہیں، اگر کوئی بغیر بسم اللہ پڑھے، کوئی بھی بڑوں میں سے چھوٹوں میں سے اگر کھانا شروع کر دیتا ہے تو وہ سارے شیاطین اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. اور اگر ان میں سے جو پہلا شخص شروع کرے گا اور وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے گا تو اس کھانے میں اتنی برکت ہوگی کہ بہت سے لوگ بھی کھا لیں گے تو وہ کھانا ختم بھی نہیں ہوتا، اور وہ کھانا سب کے لیے سیف بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر شیاطین بولتے ہیں کہ اب اس نے بسم اللہ پڑھ لیا، اب ہمیں کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فرشتے بھی تو ہیں نا، دائیں طرف بھی بیٹھے ہیں اور بائیں طرف بھی بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، اور اس کے علاوہ بھی فضا میں بہت سے فرشتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی مدد کے لیے ان کو یہاں بھیجتا رہتا ہے. خیر تو وہ پھر فرشتے جو ہیں چاہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیاطین کو ہم سے دور کرتا ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں پائی جاتی احادیث میں. لیکن جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا. اور جب
بچہ ہو یا کوئی بڑا بسم اللہ کے بغیر جب کھانا شروع کرتا ہے تو اس کھانے میں آس پاس کے شیاطین بھی شریک ہو جاتے ہیں. وہ بلا لیتے ہیں, آ جاؤ یہاں اجازت مل گئی ہے کھانے کی. وہ سب اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. کھانا اگر زیادہ بھی ہے, پورا بھی ہو گیا ہے, مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں کم تو نہیں ہوا, تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا, بعض اوقات اس کی روح ختم ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات اسی کھانے سے پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں, اور ہم بیماریوں کی وجوہات تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, مگر نہ گیس جاتی ہے, نہ پیٹ کا درد جاتا ہے, نہ سر کا درد جاتا ہے, یا مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں, گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں شیاطین, کمر میں بیٹھ جاتے ہیں, پٹھوں میں بیٹھ جاتے ہیں, سر پہ بیٹھ جاتے ہیں. مطلب ایک ایسی خاتون کے ساتھ اتفاق ہوا, نام کی تو ضرورت نہیں, جو اچھی مطلب دینی خاتون تھی, تو ان کی ایک کوئی اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کو تھوڑا سا اس طرح کا پرابلم تھا کہ اس کے اوپر جیسے اثرات تھے کچھ شیاطین کے, جنات کے. تو ایک دفعہ اس نے کمیونیکیٹ کیا اس کے ساتھ, یعنی دعائیں وغیرہ پڑھتے پڑھتے وہ جب بے چین ہو جاتے ہیں, سورہ بقرہ ہر روز مطلب وہ لگاتے تھے, لیکن وہ تڑپنے لگتی تھی. جب رقیہ لگاتے تھے وہ مطلب بہت پریشان ہو جاتی تھی, اور بہت ظالمانہ بیہیویئر, اپنے آپ کو بھی جو ہے نا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی. تو ایک دن اس کی ٹیچر کے سامنے وہ حاضر ہوا, اور اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک یہودی جن ہوں. اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو, مطلب سارا اس کا پوچھا. تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں عورت جادوگرنی ہے. تو اس نے مجھے پہلے فضا سے سامری کے کوئی کلمات پڑھ کے اور مجھے بوتل میں بند کیا, اور پھر جادو کے زور سے مجھے اس کے اندر ڈمپ کر دیا. اس نے پوچھا تم اکیلے ہی ہو اس کے اندر یا کوئی اور؟ اس نے کہا میرے علاوہ 8 اور جن موجود ہیں اس میں, 8 جن. 2 اس کے گھٹنوں میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کمر لور بیک ہے, اپر بیک ہے, اسی طرح مختلف ایریاز میں کہتے ہیں کہ پیٹ میں, یعنی اتنے اس کے اندر موجود ہیں. جیسی اذان کا وقت ہوا, یعنی اس نے اور بھی بہت بتایا کہ آپ یہ جو بلیک سیڈ آئل ڈالتے ہو ناک میں یا اس میں, تو ہمیں یہ بہت برا لگتا ہے. اور اسی طرح اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جو اس کو بری لگتی تھی. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب میں اس جادو کے اثر سے نکل آیا ہوں, کیونکہ یہ جو آپ روزانہ سورہ بقرہ لگاتے ہیں اس کو میں ہر روز سنتا رہا ہوں, اور اس نے میرے اندر ایک ایمان کی پاور بھر دی ہے. تو اب میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں, تو میں اب چلا جاؤں گا, لیکن یہ جو 8 اس کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے. اس کے لیے آپ جو بھی علاج کرنا چاہیں کر لیں. سسٹم یہ کرتے ہیں جادو کے ذریعے, ایک جو ان کا بڑا ہوتا ہے نا جن, اس کے ہاتھ میں اس کے دماغ کا ریموٹ کنٹرول دے دیتے ہیں, ٹھیک, یعنی وہ برین پہ اس کے ایک قسم کا قبضہ کر لیتا ہے یا اس کو اپنے انڈر کر لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ خواتین جن کے اوپر کچھ اثرات ہوں تو وہ بولتی ہیں تو مردانہ سی آواز نکل رہی ہوتی ہے, اور بالکل ان کے جو ریفلیکسز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں, اور irrelevant سی باتیں, بے جوڑ بے تکی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, میرا مقصد آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ یہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں, اور اس سے پھر روحانی بھی, اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ پرابلم کیا ہے. پھر ہم اس سے نکلنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت آسان سا طریقہ ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کا علاج صرف سنت سے ملتا ہے, طب نبوی سے ملتا ہے. آپ کو کسی گولی میں, کسی انجیکشن میں اور کسی سرجری میں اس کا علاج نہیں ملے گا. سرجریز پہ سرجریز, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اتنی پرابلم ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا درد ہوتا ہے, سرجری کراتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور پھر ان کو وہ سارا سیل کرنا پڑتا ہے, اور حیران ہو جاتے ہیں کہ بھی اچھا بھلا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پرابلم ہوگا. اور ابھی کراچی میں 2 دن پہلے آئی ہوں, تو کراچی میں لوگ اس طرح بتا رہے تھے کہ جب سرجری کی تو کچھ بھی نہیں تھا, پھر واپس بند کر دیا. مریض بعض اوقات اتنے کرٹیکل ہو جاتے ہیں کہ ان کے یعنی سانس بھی آنا مشکل ہو جاتا ہے, ناخن نیلے ہو جاتے ہیں, آنکھیں الٹ جاتی ہیں, بہت کئی دفعہ تو یہ ظلم بھی کرتے ہیں, اور کبھی کبھار اتنا ظلم نہیں کرتے, لیکن یہ کہ ان کے سینسز پہ چھا جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے اب چلے جانا ہے, کیونکہ میں سورہ بقرہ سن کے اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور اس نے میرے دل پہ بہت پازیٹیو اثرات چھوڑے. اور اس نے کہا اچھا تم جا تو رہے ہو تو ہمیں کچھ باتیں بتا جاؤ. پھر اس نے ساری وہ پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں, کیا کیا ہے. جیسی اذان ہوئی تو اس کا گلا گھٹ گیا, یعنی وہ باتیں کرنے کے قابل نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ جیسی اذان ہوتی ہے پھر ہم دوڑ لگا دیتے ہیں وہاں تک جہاں تک کہ ہمیں اذان کی آواز نہ آئے.
یعنی یہ سب نکل نہیں جاتے، چھپ جاتے ہیں جو اندر، کیونکہ کہتے ہیں وہ ڈمپ کر دیتے ہیں جادو کے اثر سے، وہ خود سے اپنی مرضی سے باہر نہیں پھر نکل سکتے، جادو کے اثرات سے انسانوں کے جسموں میں ڈمپ کر دیتے ہیں. تو یہ پھر جوڑوں میں اور ادھر ادھر وہ جگہ تلاش کر کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جیسی اذان ختم ہوتی ہے تو وہ پھر سے اپنے کام جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ نماز کے وقت جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسی نماز کا آپ نے اللہ اکبر کی اور بچے نے رونا شروع کر دیا. تو یہ ہم ایسی کچھ چیزیں ہیں فیل تو کرتے ہیں مگر ہمیں نہ نظر آتی ہیں، نہ ہم ان کو ہاتھ لگا کے ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو. اپنے کمرے میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، اور اسی طرح اپنے بستر پر جاتے وقت جو ہے اپنے بستر کو جھاڑو، آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی پڑھ کے اور بستر کو جھاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اور چاروں طرف پھونک مار کے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اپنے بستر پر بیٹھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اور معوذتین اور سورہ اخلاص، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے، صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد. یہ آپ کا معمول تھا. یہ جنات اور شیاطین سے بچنے اور ان کے اثرات سے بچنے کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی طریقہ سکھایا تھا کہ تم سورہ اخلاص اور معوذتین جو ہیں ان کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور اپنے ہاتھوں کو سر سے لے کر اپنے پاؤں تک اور آگے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک ان کو پھیر دیں. حتیٰ کہ شرمگاہ کو بھی، یعنی کپڑے تو پہنے ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی اوپر سے ہر طرف، کیونکہ یہ انٹر ہونے کی ان کی یہی جگہ ہیں، یا کھانے کے ساتھ منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، یا پھر شرمگاہ کے ذریعے یہ لوگ جسم میں جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں. اسی لیے باتھ روم جانے کی دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باتھ روم جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا چانس بن جائے، جیسے ہوتا ہے آپ مثلا ڈیوو پہ جا رہے ہیں، فرض کریں ایک پاسبلٹی ہے، اور ایسی جگہ پہ آ کے ڈیوو خراب ہو گئی ہے یا کوئی بس خراب ہو گئی ہے جہاں کوئی آس پاس چیز نہیں، اب کسی کو باتھ روم آ گیا، اب آپ کو جانا پڑ گیا نا، اچھے بھلے سب گھر میں ہوتے ہوئے ہر چیز ویرانے میں. اب ویرانے میں بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ بسم اللہ ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس میں بھی یعنی کھلی جگہ پر بیٹھنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اور ویسے اگر باتھ روم میں جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں، پڑھ لیں تو اور بھی اچھا ہے کہ دونوں جو ہیں اس کی روایات آتی ہیں. اس حدیث کا آخری الفاظ یہ تھے کہ اور رات کو سوتے وقت چراغوں کو بجھا دیا کرو، یعنی لائٹس آف کر دیا کرو. کیونکہ اب دیکھیں کہ جیسے جیسے ریسرچز آ رہی ہیں، کہتے ہیں نا اگر لائٹس آن رہیں اور روشنی پوری رہے اور اندھیرا نہ ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں پروٹیکشن رکھی ہوتی ہے، یعنی کینسر کے اگینسٹ، تو وہ ہماری باڈی اس کے خلاف کام نہیں کر پاتی جب تک کہ لائٹس آن ہوں. اگر بالکل ڈارک اندھیرا ہو تو تبھی وہ ہماری باڈی کے اندر جو سسٹم ہے کینسر کے اگینسٹ ہماری پروٹیکشن کا، وہ تبھی کام کرتا ہے جب بالکل ڈارکنیس ہو. اور جب لائٹس آن کر کے یا زیرو کا بلب یا اب دیکھیں ہر چیز پہ ہی لائٹس آ گئی ہیں، اے سی کے ساتھ لائٹ ہے، بٹنوں کے ساتھ، سوئچ بورڈ کے ساتھ لائٹ ہے، ٹی وی کے ساتھ لائٹ ہے، جو ہماری ایکسٹینشن ہے اس کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ایک ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے. آپ فیل کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی لائٹ جلتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے پروٹیکشن کے سسٹم کو خراب کریں گی. تو بہتر ہے کہ ڈارک اس میں جو ہے سویا جائے تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے اللہ کے حکم سے. اچھا، اب یہ جو برتنوں کو ڈھانکنے کا حکم تھا، اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں بیماری نازل ہوتی ہے. بیماری نازل ہوتی ہے یعنی آسمان سے بیماری نازل ہوتی ہے. جن کھانوں کے اوپر ڈھکن نہ ہو اور جن مشکیزوں کے بندھن نہ، یعنی کہ پانی کے برتنوں پر اگر کور نہ ہو یا کھانے کے برتنوں پر کور نہ ہو یا عام برتنوں پر کور نہ ہو، تو ان میں وہ بیماری اثر انداز ہو جاتی ہے. اذان سنیں تو برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا سنت. اور ڈھانکتے وقت بھی آپ نے فرمایا کہ جب برتنوں کو ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو، کیونکہ جو برتن بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکا جائے گا اس میں شیطان
داخل نہیں ہو سکے گا. تو شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے، کیونکہ بہت سی بیماریوں کا باعث شیاطین بنتے ہیں. یہ جو پلیگ ہوتا ہے نا، تعاون کے باب میں جو طب نبوی میں ذکر ہے، ابن القیم الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ دراصل تعاون جو ہے جنوں کی خلش سے ہے، یعنی جنوں کے اثرات سے بھی ہے. یعنی جنات اس کو اڑاتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، ایک سے دوسرے تک پہنچاتے ہیں. تعاون کیونکہ ہوتا تو یہ ایک مردہ چوہے سے ہے کہ اس کے اندر جب وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ٹریول کر کے، یا اس کے اثرات جب کسی انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو جو وامٹس آتی ہیں اور پھر وہ سارے اثرات ایک دوسری جگہ پھیلتے ہیں، تو وہ ان سے جو اڑاتا ہے نا، یعنی کہ وہ ایک سے دوسری جگہ پھیلانے کا. وہاں سے میں نے لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الرجیز بھی ادھر ادھر، یعنی یہ جیسے مختلف وبائی امراض ہوتے ہیں، جیسے کبھی فلو آ گیا، کبھی کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، کبھی یہ کرونا وائرس آ جاتا ہے ان کے لیے، کبھی کوئی اور وائرس آ جاتا ہے، بہانے سے دوائیں بیچتے ہیں. تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جو میرا ایک اندازہ ہے نا، جیسے میں نے جتنا تھوڑا بہت میرا علم ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں بھی ان شیاطین کا ہاتھ ہے ایک سے دوسرے کو بیمار کرنے میں. یعنی کہ وہ یا تو ہمارے کھانے میں جو سنتوں سے دوری ہے اس کے اثرات سے ہوتا ہوگا کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھا رہے، یا کھانے کو ڈھانک کے نہیں رکھتے، اس میں وہ، یا ہمارے پینے کی چیزوں میں، یا ہمارے جو ہے باقی سنتوں سے دوری کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی حفظان صحت کے اصولوں میں ہے کہ برتنوں کو ڈھانکنا، کھانے پینے کی چیزوں کو، ہر چیز کو ڈھانک کے رکھنا. ایون کہ فروٹ بھی اگر رکھا ہے نا، تو اس پہ اگر آپ بے شک خوبصورت سے نیٹ کا ہی رکھ دیں بسم اللہ پڑھ کے، یعنی کچھ نہ کچھ کور ہونا چاہیے. ایک اور جگہ پہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک برتن کو ڈھانکنے کے لیے اس کے مطابق ڈھکن نہیں ہے، فرض کریں، تو کوئی کہتا ہے لکڑی کی ٹہنی لے کے بسم اللہ پڑھ کے ایسے ڈھانک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پروٹیکشن بسم اللہ کی وجہ سے. اور وہ جو ایک سنت پوری کی ہے، بس ڈھانکنا ہے، چاہے ایک سٹک کی اوپر کھڑی کر دیں تو اس کا اثر پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ بھی نہیں تو ٹشو پہ اگر ڈال دیں گے نا تو بسم اللہ پڑھ کے تو انشاءاللہ اس سے پروٹیکشن ہو جائے گی. یعنی اس کو کور کرنا ایک سنت سمجھیں. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے جو برتن ہوتے تھے ان کو ٹیبل لگاتے تو الٹا کر کے رکھتے تھے، گلاس ہوتا تھا الٹا رکھتے تھے، اور یا جیسے پلیٹ رکھی تو آخری برتن الٹا ہوتا تھا، جو بھی چیز ہوتی اس کو ڈھانک کے رکھا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ فیشن بدل گیا. ابھی دبئی میں میری کچھ کلاسز ہوئی تھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو ابھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ وہاں جیسے کسی کے ہاں کھانا ہے، کسی نے کبھی دعوت کی یا ویسے کوئی پارٹی وغیرہ کا ارینج کیا، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ الٹا رکھتے ہیں برتنوں کو. یعنی جن لوگوں نے سن کے عمل شروع کیا تو انہوں نے برتنوں کو یا تو الٹا کر کے رکھنا شروع کر دیا یا پھر ان کو کور کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ. تو یہ ایک اچھا چینج ہے، اور ہمیں ان سنتوں کو اجتماعی طور پر ہی پھیلانا ہوگا، تبھی گھروں میں بھی یاد رہتی ہیں باتیں. جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک اچھے سلیقے سے ہو رہی ہے، پھر انسان ان سے ہے نا انسان مانوس ہو جاتا ہے، تو جیسے دوسروں کو کرتے دیکھتا ہے تو ویسے ہی خود بھی کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. تو ایک اچھی چیز کو جب آپ پھیلائیں گے تو یقیناً ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے بگاڑ کے زمانے میں جو شخص میری ایک سنت کو یعنی اس پر عمل بھی کرے گا اور اس کو پھیلائے گا بھی تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. تو ایک سنت پر بھی عمل کر لیں اگر ہم، تو ایک تو یہ کہ ہمیں اجر ملے گا، دوسرا یہ کہ ہماری حفاظت ہوگی بہت سی بیماریوں کے خلاف، جسمانی بھی اور روحانی بھی. تو یہ ہمیشہ نیت اجر کی کرنی چاہیے، ثواب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نیت ہونی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے انشاءاللہ اور ہماری پروٹیکشن بھی کریں گے. جو لوگ سنت کو فالو نہیں کرتے پھر وہ نظر بد کا شکار کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ہم کہتے ہیں واو کتنا پیارا بچہ ہے، چھوٹا سا اتنا کیوٹ لگتا ہے، کہتے ہیں کتنا پیارا بیبی ہے، واو. اچھا یہ نہیں کہتے کہ ماشاء اللہ. اب کس نے بنایا بچہ؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو قابلیت دی ہے، کوئی خاص صلاحیت دی ہے، یا صحت اچھی دی ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہنر دیا ہے یا کوئی دماغ اچھا دیا ہے،
یا کسی کا حافظہ اچھا ہے یا کسی کے اخلاق اچھے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تو وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یا آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے؟ ہر کسی کے پاس رزق، چاہے وہ اس کی کسی قابلیت کا رزق ہے، مال و دولت کا رزق ہے، یا اس کی کسی یعنی خوبصورتی بھی تو ایک رزق ہے نا، ایک نعمت ہے. کوئی بھی نعمت وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر کیا اس نعمت کی تعریف کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. جب ہم کسی کی تعریف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ، واہ کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس کا اپنا کوئی کمال ہے. واہ کا تو یہی مطلب بنتا ہے نا کہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنے اچھے مارکس لیے ہیں، کیسے ٹاپ کیا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ذہن، یہ قابلیت، یہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا. تو پھر کہنا چاہیے تھا نا ماشاء اللہ، اللہ اس میں برکت عطا کرے، اللہ اور زیادہ کرے. اپنی زبان میں کہہ دیں کہ اللہ اور زیادہ دے، ماشاء اللہ. یعنی جب ایک چیز رب نے دی ہے تو اس رب کا بیچ میں ذکر ہی غائب کر دیا. یہ ایسی نا ناشکری والی بات ہے نا کہ جو سب کچھ دینے والا ہے اس کو بیچ میں سے نکال دو اور تعریفیں کرو لوگوں کی. جبکہ قرآن پاک کا آغاز پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی. تو پھر انسانوں کی کہاں سے آئی تعریف؟ کوئی انسان ہے تعریف کے قابل؟ سب کا سب تعریف اللہ کی ہے جب، تو پھر ماشاء اللہ کہنا کتنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت سہل بن حنیف کو نظر لگی عامر بن ربیع کی، تو آپ نے ان کو ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ تم نے اپنے بھائی کو دیکھ کر برکت کی دعا دی. برکت کی دعا دیتے تو اس کو نظر نہ لگتی. سہل بن حنیف ایک ندی کے کنارے نہا رہے تھے اور ان کی سکن بڑی خوبصورت تھی، تو انہوں نے بھی ایسی کہا واہ کتنی خوبصورت سکن ہے، آج تک میں نے اتنی خوبصورت سکن نہیں دیکھی کسی کی. بس یہ کہا اور وہ تڑپنے لگے کہ شاید وہ ڈوب کے مر ہی جاتے. کہ اتنے میں کسی اور صحابی نے ان کو دیکھ کے بچایا اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اس طرح واقعہ ہوا. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم نے کیوں نہیں ماشاء اللہ کہا، کیوں نہیں برکت کی دعا کی، اللہ مبارک علیہ، کہ اللہ اس کو برکت عطا کرے. تو یہ دو طریقے ہمیں سکھائیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ مبارک علیہ یا بارک اللہ. یا ہم اپنی اردو کی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے، یعنی جس کو چاہے اللہ دے. آپ کہیں گے کہ یہ اس کا کیا تعلق بنتا ہے ماشاء اللہ کہنے کا؟ تو مطلب ہے جو اللہ چاہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے جو چیز دے. وہ رب ہے، وہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم وہ سب کر لیں جو کوئی اور کر رہا ہے. سب کچھ ہر انسان نہیں کر سکتا. آپ ایفرٹ کر کے دیکھ لیں. آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ میں کر سکتا ہوں جو اس نے کیا ہے، اگر آپ کریں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے آپ نہیں کر سکتے. کسی کی اگر اولاد نہیں ہے نا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے نا، تو آپ کچھ بھی کرنے اولاد نہیں دے سکتے. کوئی انسان نہیں دے سکتا اولاد. کوئی کتنا ہی چاہتا ہو کہ کتنا ہی وش کرے کہ اللہ اس کو دے دے، دعائیں بھی کرے، سب کچھ، جب اس کا حکم ہوگا اس نے تب دینی ہے. لہٰذا ماشاء اللہ کہنا بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھی خوبصورت چیز کو یا اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے ماشاء اللہ کہہ دیں تو جو نظر لگنے والی بھی ہوتی ہے وہ بھی واپس پلٹ آتی ہے، وہ بھی نہیں لگتی. اور اس کا جو انہوں نے امام ابن القیم الجوزی نے بتایا ہے، ایکسپلین کیا ہے، وہ اس طرح کہ جب کوئی انسان کسی کی تعریف کرتا ہے نا، کسی کو دیکھتا ہے کسی چیز کو تو کہتا ہے کہ کتنی پیاری ہے یہ چیز، تو اس کی طرف دو انگارے چل پڑتے ہیں جو اس کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، مگر وہ بظاہر نظر نہیں آتے. بیسیکلی وہ ایک شیطانی اثر بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر شامل. حالانکہ ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے پیار سے، محبت سے، اپنی بھی اپنے آپ کو لگ جاتی ہے. اب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اگر آپ کو اچھا لگے اپنا آپ تو پھر ماشاءاللہ کہہ دیا کرے خود کو بھی، کیونکہ پتہ نہیں اس وقت بھی نظر لگ جائے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری گھیر لے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو دیکھیں تو اللہ کا ذکر کرو، ماشاء اللہ کہو، اس کو برکت کی دعا دو تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. وہ دو انگارے جو چل پڑتے ہیں اس کو بزم کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان ماشاء اللہ کہتا ہے وہ انگارے خود ختم ہو جاتے ہیں، وہیں ختم ہو جاتے ہیں یا وہ
واپس پلٹ آتے ہیں، اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا پڑھتی ہے، وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتی ہے، وہ تو ہر وقت دعائیں پڑھتی ہے، صبح شام کے اذکار بھی کرتی ہے، پھر بھی ایسے ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اس طرح بات یہ ہے کہ جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ نہیں کہتے. جب ماشاءاللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی. لہٰذا اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی ہر لحاظ سے نظر بد سے محفوظ رہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تو ماشاء اللہ کہنے کو رواج دیں، برکت کی دعا دیا کریں. کیونکہ جب آپ دوسرے کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں جو آپ دوسروں کو دعا دیتے ہیں. آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، مگر فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا. آپ انسان ہیں، انسانوں کے لیے کریں گے تو آپ کے لیے فرشتے دعا کریں. کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اکیلے میں، تنہائی میں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو وہی دعا پہ آمین کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی عطا کرے. تو کتنی بڑی سعادت ہے. اور ہم تھوڑا دل تنگ کر لیتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کے لیے دعا کریں. ہم اگر کسی کے لیے دعا، جیسے کئی لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، اور وہاں جا کے بھول ہی جاتے ہیں کہ دعا بھی کسی نے کہی تھی. اگر ہم کریں گے تو وہاں کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. تو اس لیے کبھی اس چیز میں بخل سے کام نہ لیں. اور نظر بد سے بچنے کا حتمی علاج یہی ہے کہ آپ ماشاء اللہ کہیں. ٹھیک، اس سنت کو بھی اپنائیں اور بہت سے تکلیفوں سے اپنے بہن بھائیوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. اور گھر میں بھی جیسے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی بعض اوقات نیلا پیلا ہونے لگتا ہے، کہتے کتنا پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ نہیں کہتے. حالانکہ سب سے پہلے ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے، پھر تعریف کرنی چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا اچھا عطا کیا، کیونکہ تعریف تو سب اللہ کی ہے. اسی طرح جادو اور اثرات سے بچنے کا جو طب نبوی میں طریقہ بتایا ہے، اس میں معوذات ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو، اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی. ان کو اگر ترتیب بنائے نا تو قرآن کی سب سے پہلی سورت، اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد آخری 3 سورتیں. تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا، پہلی اور آخری 3 سورت، پہلی ایک اور آخری 3 صورتیں، اور درمیان میں آیت الکرسی. ان کو پڑھ کے، اور وہی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سر سے لے کر ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے اوپر دم کریں. ایک دفعہ ساری چیزیں پڑھ لیں، 5 فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس، 5 چیزیں ہوں گی. ہاتھوں پہ پھونک مار کے ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیں پورے جسم پہ، سر سے لے کے پاؤں کے تلووں تک، صبح، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، 3 ٹائم پڑھنا ضروری ہے. اور پھر دوبارہ پڑھیں، پھر دوبارہ دم کریں، پھر تیسری دفعہ پڑھیں، پھر تیسری دفعہ دم کریں. 3 دفعہ ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہے. کیونکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ نے اس کو شروع کیا اور اس کو ہمیشہ جاری رکھا. نماز کے بعد، کیونکہ نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام نماز ہی ہوتا ہے. اور پھر نماز پڑھ کے اور نماز کے بعد سے یہ اذکار کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد. پھر معوذات ہیں، معوذات پڑھیں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے شیطان مردود کے شر سے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں دعائیں بھی کر سکتے ہیں. اور کسی انسان کے پاس جا کے ان چیزوں کا علاج کرانا ناپسندیدہ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آ گیا نا اور آپ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ جی دم کر دیں یا دعا کر دیں، تو اس میں برائی نہیں، حرج نہیں. لیکن اسپیشلی ٹریول کرنا اور لے کے فلاں کے پاس جانا یا اس کو بلا کے لانا اور اس سے کرانا، یہ جو ہے ممنوع ہے، پسندیدہ نہیں. کیونکہ اس میں پھر شرک کا شائبہ آ جاتا ہے. کیونکہ جتنی دل سے دعا آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر والے کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. گھر والوں کو چاہیے کہ وہ مریض پہ دم کریں، اور اس چیز سے نہ ڈریں کہ وہ خدا نخواستہ آپ پر اثر انداز ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ باوضو ہیں، آپ باعمل ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اسی جادو اور نظر بد اور ایسی چیزوں کے لیے حجامہ میں بھی علاج موجود ہے، کلونجی میں بھی علاج موجود ہے.
جن لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں ان کو کلونجی کا تیل ان کے ناک میں ڈالنا چاہیے. ان کو بہت برا لگتا ہے، یہ نکل آتے ہیں جسم سے باہر. ساتھ میں رقیہ لگائیں. رقیہ آپ سمجھتے ہیں؟ رقیہ شریعہ، جس میں یہ ساری صورتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ اور دعائیں ہوتی ہیں، یہ رقیہ شریعہ. الرقیہ الشریعہ آپ گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے وہ چلا سکتے ہیں. پھر ہر روز رقیہ سنوانا چاہیے ایسے پیشنٹس کو جن کے اوپر جادو کے اثرات ہوں یا جس گھر پہ جادو کے اثرات ہوں. کسی بھی نئے گھر میں جاتے وقت اس کے ہر یعنی کمرے اور باقی یعنی جتنی جگہ ہیں اندر باہر کی، وہاں 3 دن تک سورہ البقرہ پڑھی جانی چاہیے، ٹھیک، تاکہ اس جگہ کے اندر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے تو وہ اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے. کیونکہ یہ ایک مسنون طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس میں کبھی شک نہ کریں کہ یہ پتہ نہیں افیکٹو ہوگا کہ نہیں. پڑھی جانی چاہیے یا ریکارڈنگ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن مطلب کم از کم وہاں وہ بھی جو بھی پیشنٹ جس کا ذکر کیا وہ بھی ریکارڈنگ ہی لگاتے تھے، تو وہ سن کے جو ہے ایمان لے آئے. جی یہ ہے کچھ طریقے. پھر غذاؤں کا طریقہ ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کمزوری ہے، مثلا خون کی کمی ہے، آج کل چونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اینٹی بایوٹک کھانا، اسٹیرائڈز لینا یا مختلف پین کلرز وغیرہ کھانے سے خون جل رہے ہیں لوگوں کے، گرمی، خشکی اور پلاہٹ بہت ہے. اس کا علاج اگر شوگر نہ ہو تو شہد میں بھی ہے، شہد اور کھجور. اگر 3 اجوا کھجوریں اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی کے ساتھ جس طریقے سے مرضی لے لیں. یعنی پھر لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کیسے لیں، پانی ملا کے لیں کہ ایسے لیں، منہ میں لیں یا کیا کریں. جیسے مرضی کھائیں، آپ کے اوپر ہے، جو آپ کو طریقہ پسند ہے. شہد کو پانی میں ملا لیں اور کھجوریں کھا کے اوپر سے پانی پی لیں، یا کھجوریں پہلے کھا لیں اور شہد بھی لے لیں اور پھر پانی، جیسے مرضی کریں. لیکن یہ 3 چیزیں صبح صبح لیں تو آپ کے جتنی بھی آئرن ڈیفیشنسی ہے یا ایچ بی لو ہے، آپ 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو چکی ہوگی. اسی طرح چقندر کا استعمال کریں، بیٹ روٹ، چقندر جو چھلجم کی طرح سرخ سرخ ہوتا ہے. اگر شوگر نہیں ہے تو 1 پورا چقندر لے لیں اور 1 سیب لے لیں، ساتھ میں 1 گاجر ملا لیں تو اس کا جوس بنا لیں. یا اس کو چقندر کو تھوڑا سا ابال کے 1-2 ابال، ثابت چقندر کو کاٹے نہیں، تو اس کو پھر کدوکش کر لیں اور 1 سیب کو کدوکش کر لیں، اوپر تھوڑا سا لیمو ڈالیں اور اس کو کھا لیں. تو آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے اندر اندر آپ اچھا خاصا بلش کرنے لگیں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ آئرن ڈیفیشنسی کم ہو جائے گی، یعنی کمی دور ہو جائے گی، بلکہ آپ کے چہرے سے نمایاں ہونے لگے گا کہ خاص یعنی گلو آنے لگتی ہے، سرخی آنے لگتی ہے چہرے پہ انشاءاللہ. چقندر نہیں، کچا بھی کھا لیں. میں تو کچا ہی کدوکش کرا لیتی ہوں، لیکن احتیاطاً 1-2 بال آنے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کے معدے نازک ہیں یا تو چلے کم از کم 1-2 بال آئے ہوں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن چھلکے سمیت ابالنا. جی کیلشیم کا سب سے اسی لیے سیب اور لیمو کا ہے نا، لیمو جو ہے نا، نہیں اگر اس کے اندر لیمن موجود ہے، لیمن ہے، باقی چیزیں ہیں تو پھر نہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت. چقندر پتھری نہیں کرتا. نہیں دیکھیں، اگر آپ چقندر کھائیں گے تو آپ کا آئرن، فیرٹن، ایچ پی سب کے ہیموگلوبن دی بیسٹ کوالٹی کا پیدا ہوگا. اور آپ سوچیں کہ جو چیز آئرن پیدا کرنے والی ہے وہ کیلشیم کی طرف کیسے جائے گا؟ اس میں تو آئرن ہے، کیلشیم تو نہیں ہے. کیلشیم تو کیلشیم کی گولیوں میں اس سے پتھری ہوتی ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم آپ اس کو جو کے ساتھ کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو میں جو ہے پکا کے انہوں نے پکا ہوا کھایا، جو کے اندر یعنی جو کے ساتھ اس کا سالن بنا ہوا تھا یا جو بھی ان کی کوئی ڈش ہوگی وہ بنی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ کھایا. گوشت کے ساتھ پکا کے کھا لیں، قیمے میں بنا کے کھا لیں، سالن بھی اس کا بنایا جا سکتا ہے. اور سالن میں بھی آپ دیکھیں ہمارے کتنے مسالے اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے اکیلا تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا. کھا سکتے ہیں آپ اکیلا، اتنا کسیلا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں کھانا چاہے گا اس کو. تو سیلڈ میں بھی آپ دیکھیں لیمن جوس یا ونیگر، آلیو آئل، کتنی چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں. اور باقی اور بھی مولی ہے یا کچھ اور چیزیں، گاجر وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے سیلڈ میں، تو اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں.
کیلشیم کے لیے دودھ سب سے بڑا سورس ہے. دودھ ہے، چیز ہے. چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، مگر چیز کو فریج کا ٹھنڈا نہیں کھانا چاہیے. چیز کو آپ تھوڑا جیسے پیزا کے اوپر گرم ہوتی ہے نا اس کی کوٹنگ، ایسا گرم چیز کھانا پسندیدہ ہے. لیکن چیز وہ اچھا ہے جو فریش بنا ہوا ہو، جیسے ہمارے کاٹیج چیز ہوتا ہے. کاٹیج چیز اچھا ہے، تازہ بنا ہوا ہو، زیادہ پرانا رکھا ہوا، بہت نمک والا نہ ہو. زیادہ نمکین چیز اور پرانا رکھا ہوا یا پرزرویٹو لگا کے پلاسٹک کی طرح بنا ہوا چیز مت کھائیں. اور اگر کھائیں بھی تو اس کو تھوڑا گرم چیز کے ساتھ ملا کے کھائیں تو وہ دی بیسٹ کوالٹی کا آپ کو کیلشیم پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اگر اس کو آپ ٹھنڈا لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو کانسٹیپیشن کر دے، وہ اسٹک ہو جائے گا آپ کے آنتوں میں جا کے، مشکل سے ہضم ہوگا. ہاں جیسے گرم روٹی ہے، گرم روٹی بریڈ کو، جیسے اگر کوئی بریڈ، میں تو ویسے پسند نہیں کرتی بریڈ، لیکن اگر ہاں پراٹھا ہے تو گرم گرم پراٹھے کے ساتھ آپ اس کو لے لیں. گرم گرم جی آملیٹ کے ساتھ گرم ہو جاتا ہے، بالکل آملیٹ کے ساتھ گرم ہو جاتا ہے. جی اور بہت آپ کے پاس بہت ریسیپیز ہیں. ابھی آپ ذرا سننے میں مشغول ہیں، گھر جائیں گے بہت سے آئیڈیاز آپ کو آ جائیں گے کیسے گرم کر سکتے ہیں اس کو. اور کیلشیم کے لیے گائے کا دودھ بہت اچھا سورس ہے. گائے کا دودھ یعنی بھینس کا دودھ جو ہے، اگرچہ کیلشیم اس کے اندر ہے مگر وہ بہت سے لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، گیس کرتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، ڈائجسٹ نہیں. ماں کے دودھ کے بعد گائے کا دودھ، اونٹنی کا دودھ بھی اچھا ہے اور بکری کا دودھ بھی اچھا ہے. لیکن بھینس کا دودھ بھاری، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت مکھن بہت نکلتا ہے. بالائی اتار بھی لیں پھر آپ رکھیں تو پھر اس کے اندر ایک چکنائی کی طے آ جاتی ہے. وہ پھر اس لیے تھوڑا سا آج کل لوگوں کو ڈائجسٹ کرنا، خالص دودھ اسپیشلی مشکل ہوتا ہے. تمہارا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہوگی نا، دہی ہو یا دودھ ہو یا جو بھی چیز ہے، وہ سب کی سب کیلشیم کے لیے بہت اچھا سورس ہے. اس کے علاوہ مختلف اور جیسے پھل اور سبزیاں ہیں، ان کے اندر بھی وائٹامنس، یہ سارے کیلشیم اور وہ چیزیں مل جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ آرٹیفیشل اور کیمیکل بیسڈ آئرن اور کیلشیم لیں. آپ نیچرل چیزوں میں ڈھونڈیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈرنکس ہیں ان کو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو ہم علاج کرنے جاتے ہیں، ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھر آپ کے لیے کچھ دوائیں تجویز کر دیتے ہیں، ساتھ میں کچھ وائٹامنس دے دیتے ہیں. اور وائٹامنس ہمیشہ کمپاؤنڈ شکل میں ہوتی ہیں. کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری دوائیں ملا کے، بہت سارے وائٹامنس ملا کے ایک بنا دیا جائے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر صرف ایک چیز کی ڈیفیشنسی ہے، فرض کریں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، اور وہ وائٹامنس لے رہا ہے A to Z، سینٹرم ہے یا کوئی اور ہے، تو اب اتنے سارے وائٹامنس اس کو ضرورت تو نہیں تھی، مگر اس نے لینا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیے تھے اس لیے اس نے لینے تھے. اب وہ کمپاؤنڈ لے تو رہا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، آپ نے پسند نہیں کیا کسی بھی کمپاؤنڈ میڈیسن کو کہ بہت ساری دوائیں جس میں ملا دی جائیں. 1 2 3 بس اتنی کافی ہیں، بہت زیادہ چیزیں مکس نہ کریں. سمپل، جتنا سمپل رکھیں گے، اسی طرح کھانا بھی جتنا سمپل ہوگا اتنا آپ کی صحت اچھی رہے گی. جتنا آپ کمپلیکیٹڈ کرتے جائیں گے آپ کے معدہ کنفیوز ہو جائے گا اور پھر آپ سے ہضم کرنا اور اس کو ڈائجسٹ کرنا اور بیماریوں سے بچے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دواؤں سے علاج ہے. مثال کے طور پر ہجامہ کے بارے میں پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں، کہ ہجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں پہلے سینگوں سے علاج کیا جاتا تھا. سینگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہارنس سینگ ہوتے ہیں، تو ان کے آگے سے اس کو برابر کٹ دے اور اس کو ایسے طریقے سے شیپ دیتے تھے کہ پھر وہ سکن کے ساتھ لگاتے اور پیچھے اس کا باریک سوراخ کر کے، اب نہ جانے اس وقت کیا طریقہ کار تھا کہ اس کو سکن کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا، چپک جاتا، سکشن کرتی ہے نا. آج کل اس کا نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایسے کپ بنا دیے جن کو پمپ کے ساتھ سک کرتے ہیں اور اس سے وہ سکن کے ساتھ سکشن کی وجہ سے چپک جاتا ہے. اس کا ہوتا کیا ہے کہ اس کے ارد گرد کا جتنا گندا خون ہوتا ہے وہ وہاں پر جمع ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ جگہ تھوڑی سی نم ہو جاتی ہے، اور پھر 2-3 منٹ اس کپ کو لگا کے اس کو اتار لیا جاتا ہے اور اس پہ پھر فائن سرجیکل بلیڈ کے ساتھ اس میں بہت فائن طریقے سے ہلکے ہاتھ سے، بہت تیز ہاتھ سے نہیں، ہلکے ہلکے اسکریچ کیا جاتا ہے. ہماری جو جلد ہے نا اس کی 2 تہیں ہیں، ایک ڈرمس اور ایک ایپیڈرمس، اس کے نیچے والی. جب اس پہ نشان لگتا ہے تو صرف ڈرمس یعنی اوپر والے چھلکے پہ نشان آنا چاہیے، نیچے کی یہ جو چھلکا اس پر بھی نشان نہیں جاتا. تو اتنے ہلکے ہلکے نشان، جیسے پین سے آپ ڈاٹ ڈاٹ لکھ رہے ہوں،
اتنا سا نشان اس پہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کپ لگا دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر ہلکی ہلکی بلیڈنگ ہوتی ہے جو پھر جمع ہو کے تھوڑا بہت. مردوں کا خون بہت زیادہ نکلتا ہے، خواتین کے چونکہ مینسز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی آلریڈی جو ہے بلڈ ویسٹ ہوتا ہے، لہٰذا ان کا بلڈ اتنا زیادہ نہیں، بہت کم عورتوں کا بہت زیادہ نکلتا ہے. کل ہم نے کسی کا کیا تو ان کے تقریباً کپ بھر گئے تھے. وہ ایسے لوگوں میں بعض اوقات پلازما یعنی پلیٹلیٹس کم ہوں تو ان کا بھی بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کا فنکشن کیا ہے کہ وہاں سے ٹاکسنز نکال لیے جاتے ہیں. کوئی دوا نہیں کھائی جاتی، کوئی کیمیکل جسم میں نہیں ڈالا جاتا، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ڈالی جاتی، اور ان جگہوں سے مختلف جگہ جہاں تکلیف ہے یا جہاں کہیں درد ہے یا جہاں کہیں کوئی پرابلم ہے یا آرتھرائٹس کا پرابلم ہے، فروزن شولڈر ہے، شیٹیکا پین ہے، یا ریڑھ کے موزے درد کرتے ہیں، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، یہ کمپیوٹر یوز کر کر کے ٹائپنگ کر کر کے یا فون پہ زیادہ تو یہ پٹھے دکھنے لگتے ہیں، نیک میں پین ہونے لگتی ہے یا سر میں درد ہونے لگتا ہے، لوور بیک میں پین ہے یعنی بچوں کی پیدائش کے بعد کمر میں درد رہنے لگتی، ایڑی کا ہڈی بڑھ گئی ہے، ایڑی میں درد ہے یا گھٹنوں میں تکلیف ہے. کسی بھی درد کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے آپ ہجامہ کرائیں، انشاءاللہ آپ کو فوری رزلٹ ملتا ہے. یعنی 5 منٹ سے لے کر 5 دن تک آپ کا وہ پروسیجر جاری رہتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو شروع میں درد کا آرام نہیں بھی آتا، لیکن وہ 4-5 دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں ہاں اب ٹھیک ہو گیا. کیونکہ کسی کی بلاکیج کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی صفائی اسی وقت ہو جاتی ہے، کسی کو ذرا 1-2 دن لگتے ہیں، کسی کو 4-5 دن لگ جاتے ہیں. تو وہ ٹاکسنز ریموو ہو جاتے ہیں. اصل میں آپ جیسے کوئی بھی چیز گھر میں لے کر آتے ہیں، مثلا اب یہ چلر ہے فرض کریں، اب جب آتا ہے بالکل نیا ہوتا ہے، جب 1 سال گزر جائے گا، 6 مہینے گزر جائیں گے، جتنی بھی آپ مینٹیننس کریں ڈسٹ آتی ہے، جتنی بھی کوشش کریں صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارے بھی ہم جیسے جیسے عمر ہماری زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں کچھ نہ کچھ ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں، اب ان کو ریموو کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہجامہ جو ہے یہ ان ٹاکسنز کو دور کرتا ہے، یہ باڈی کی ٹیوننگ کرتا ہے، باڈی کو ریفریش کرتا ہے، اور جسم سے گندے مادے جب خارج ہو جاتے ہیں تو دردیں، تکلیفیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ بے اولادی کے لیے، انفرٹیلیٹی کے لیے بہت کامیاب ہے ہجامہ. مینسٹرل پرابلمز ہیں، پی سی اوز کا پرابلم ہے، فائبرائڈز ہیں، واٹ ایور کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کے لیور پرابلمز ہیں، آپ کے کڈنی کے پرابلمز ہیں، ایون کڈنی سٹون ہے یا رینل یا بلیڈر جیسے یورین کے بہت سے مسائل ہیں، یو ٹی آئی کا پرابلم، ہر چیز کے لیے ہجامہ پاسبل ہے. مگر یہ کہ ہجامہ کراتے وقت آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہجامہ کرنے والا کوئی ایکسپرٹ ہو. ہر کسی سے ہجامہ نہیں کراتے، بعض اوقات بلیڈ کا استعمال خراب ہوتا ہے، صحیح بلیڈ استعمال نہیں کرتے، ٹریٹ بلیڈ کے ساتھ ہجامہ شروع کر دیتے ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر ہاسپٹل جاتے ہیں تو پھر ہجامہ بدنام ہوتا ہے اور جو کرنے والا وہ غائب ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اوتھینٹک جگہ سے کرائیں، جو صاف ستھرا، جو ہائیجین کو دیکھتے ہوئے ہجامہ کرے اور ہر چیز کو ڈسپوز آف کرتا ہو، ایسے شخص سے آپ ہجامہ کرائیں. ہر کسی کے ساتھ ہجامہ مت کرانے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. اور پھر جس کو یہ بھی نالج ہو کہ کس بیماری کے لیے پوائنٹس کہاں لگیں گے. اب جیسے فروزن شولڈر ہے، اب اس کا ایک خاص یعنی ان کے نا پوائنٹس ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے اس تکلیف کو دور کرنا ہے، کہاں کہاں پوائنٹس لگیں گے. یہ ہر شخص نہیں جانتا ہوتا، وہ صرف ان کو یہ پتا کمر پہ 2-3 کپ لگا لیں، 4-5 لگا لیں اور پکڑ کے کپ والی جگہ سے کپ اتاریں، کٹ لگا کے فارغ کر دیں. تو یہ ہجامہ اس کو نہیں کہتے. ہجامہ ایک خاص، اب یہ بھی ایک سائنس کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس پر جب امریکہ اور برٹن میں اور مختلف جگہوں پہ جرمنی وغیرہ میں اس پہ ریسرچز کی گئی، اس کے بلڈ کو دیکھا گیا تو اس کے ایک ایک سیل جو تھا اس کے اندر یعنی وہ ٹوٹے پھوٹے سیل سب باہر آتے ہیں. گندا خون ہی باہر آتا ہے، صاف خون باہر نہیں آتا. کیونکہ جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، جن لوگوں کو فزیولوجی اناٹمی کا پتہ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا گندا خون جلد کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے اور جو فریش خون ہوتا ہے وہ جسم کے اندرونی حصے میں گردش کرتا ہے. تو جب ہم کپ لگا کے خون کہیں سے بھی نکالیں گے تو وہاں سے وہ گندا خون ہی نکلے گا. اس لیے پریشان نہ ہو کہ بھی یہ کیسا خون نکلے گا. اور خون کتنا 1 چمچی یا 2 چمچی کے برابر کبھی نکل آتا ہے تو اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. بلکہ جن لوگوں کی خون کی کمی ہو، ایچ پی لو ہو، وہ بھی صرف ہجامہ کرا کے بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ ان کے خون کی کمی ہم مہینے میں پوری ہو جائے گی.
یہ ایسے ہی نہیں جیسے صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، تو اسی طرح ہجامہ کرنے سے ان کا جو ہے وہ خون بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان سے ان کے ٹاکسنس ریموو ہو کر ان کی باڈی خود کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ہم لوگ جو یہ ملٹی وائٹامنس اور مختلف وائٹامنس لیتے ہیں نا، ان وائٹامنس کے ساتھ ہمارا جو جسم ہے وہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے جیسے ہم نوکر رکھ لیں تو ہم خود عادی نہیں رہتے نا پھر کام کرنے کے. جب تک خود کام کریں تو عادت رہتی، سب کچھ مینج کر لیتے ہیں، لیکن جب کام بڑھ جائے اور یا پھر نوکروں کے ساتھ کام کرانا ان کو پڑے تو پھر ظاہر ہے کہ خود جو ہے عادت نہیں رہتی، انسان کہتا ہے کہ اب یہی کر لیں تو اچھا. اسی طرح ہمارا جسم جب تک ہم اس کو سادہ اور خالص اور فریش غذا دیتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے انرجی لیتے رہتے ہیں تو جسم کو جو وائٹامنس خوراک کے ذریعے ہمارے اندر جاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ہمارا معدہ، ہمارا جگر، ہمارے کڈنیز، ہمارا دل سارے پراپر فنکشن کرتے ہیں اور ہمیں اس غذا سے تقویت ملتی ہے. اب نمبر 1 تو ہم کھانا کھا کے، ڈرنکس لے کے یا چائے پی کے فوراً ہم اس کھانے کو ویسٹ کر دیتے ہیں جو کھانا ہم کھاتے بھی ہیں، یا پھر ہمیں کھانے کی غذائیت کا ہی نہیں اب بچوں کو پتا، وہ جنک فوڈ زیادہ پسند کر رہے ہیں اور گھر کا کھانا پسند نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے بھی کچھ جو ہے ہماری غذاؤں میں کمی آ گئی اور توانائی میں کمی آ گئی، بچے کمزور ہونے لگے، ویکنس زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر اسی وجہ سے ڈاکٹرز ملٹی وائٹامنس لکھ دیتے ہیں، جبکہ ملٹی وائٹامنس لینے کے بعد ہمارا جسم عادی نہیں رہتا کہ پھر اب وہ تازہ غذا سے یا کھانے سے جسم کے اندر توانائی فراہم کر سکے یا ہمارے باڈی کے اندر ان وائٹامنس کو ایبزارب کرا سکے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وائٹامنس ملے تو ہمیں انرجی ملتی ہے، وائٹامنس نہ ملے تو ہم ویک ہو جاتے ہیں. اب باڈی عادی ہوگی نا اس کی، تو وہ تو ایک لمیٹڈ پروسیس ہے اور یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کا ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن جو غذا سے آپ انرجی لینے کی عادت ہوتی ہے تو اس میں آپ ہمیشہ انرجیٹک رہتے ہیں. اب آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں سے بھی علاج فرمایا کہ مختلف دوائیں، مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجویز کی، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں. مثال کے طور پر اس وقت چونکہ موسم بھی ہے، گلے کی خرابی ہے، نزلہ، کھانسی، کنجیشن، چلے ہم تھوڑے ٹائم میں کم از کم اس کو ایکسپلین کر دیں، اتنا ہی ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گلے کی خرابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ علاج تھا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جب ایک دفعہ پسلی کا درد ہوا تو آپ کی زوجہ مبارک تھی، انہوں نے آپ کو دوا دی اور آپ نے خود بھی استعمال کی. کلونجی ہے، بلیک سیڈ آئل ہے، اور اس کے علاوہ قسط البحری ہے، قسط الہندی ہے، تلبینہ ہے، اولیو آئل ہے یا آلیوز ہیں، اور اس کے علاوہ چنا مکی ہے، اور بہت سی جیسے ہربس ہیں یا پھل ہیں. مثال کے طور پر انار ہے، زیتون، انجیر، کھجور، انگور، ان سے بھی بہت سے علاج ہے. سوکھے انگوروں کو کیا کہتے ہیں؟ کشمش. اور بڑے جو انگور ہوتے ہیں ان کو اگر سکھا لیں تو منقع کہا جاتا ہے. تو منقع اور کشمش اور سوکھے جو چھوہارے ہوتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیز بنایا کرتے تھے. ان کے لیے خاص ڈرنک تیار کیا جاتا تھا جس کا نام نبیز ہے. نبیز، اب ہم لوگ اور قسم کے ڈرنکس پیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرنکس کچھ اور تھے. وہ کشمش اگر ایک مٹھی لے لیں یا کسی دن منقع لے لیں، کسی دن چھوارے لے لیں، مگر ساروں کو مکس کر کے ایک ایٹ ونس مت بنائیں. ایک ایک چیز بناتے تھے، زیادہ چیزیں مکس نہیں کرتے تھے. مثلا آج آپ نے ایک جگ بنایا کشمش کا، ایک مٹھی کشمش لے کے اس کو دھو کے آپ صاف ستھرے پینے والے ایک جگ جیسے مناسب سا جگ ہوتا ہے اس میں 1.5 لیٹر، اس میں آپ اس ٹائم یہی وقت ہوتا ہے بنانے کا، اس وقت آپ اس کو بھگو دیں، یعنی اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو کپڑے سے ڈھانک کے رکھ دیں. صبح تک اس کے اندر اس کا کافی اثر آ چکا ہوتا ہے پانی میں. اس کو ہلائیں اور اس میں سے 1 گلاس پانی نکال کے پی لیں جب آپ کا دل چاہے. یہ ضروری مجبوری نہیں ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ضرور پینا ہے، جب آپ کا دل چاہے اس وقت پی لیں. لیکن جتنا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے اتنا ہی سادہ پانی اور اس میں ایڈ کر دیتے تھے. یہ ان کی سنت ہے. اس وقت آپ ڈی ٹاکس ڈرنکس کی بات سن رہے ہیں، جی فلاں چیز کا، لیمن کا، اورنج کا، کھیرے کا، پتہ نہیں کس کس چیز کا. یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کیا ہے اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا اور اس کو ڈی ٹاکس واٹر کے نام سے شروع کر دیا. اس میں وہ کشمش بتاتے ہیں، اس میں سب چیزیں بتاتے ہیں، مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا، جبکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کے پسندیدہ مشروبات میں سے ہے. آپ اسی طرح کشمش جیسے وہ 1 گلاس صبح نکالا
یا پچھلے پیر اگر آپ نے ایک گلاس پیا اس میں سے آپ ایک گلاس اور ایڈ کر دیتے, دوسرے دن بھی پیتے, جتنا پانی نکالتے اس میں اور اتنا ہی پانی ایڈ کر دیا کرتے تھے, یعنی وہ بھرا ہی رہتا تھا برتن ایک قسم کا. تیسرے دن یعنی جب 3 دن پورے ہو جاتے تو 1 گھنٹہ بھی اوپر نہیں ہونے دیتے تھے. جس وقت وہ پانی بنتا تھا اس وقت تک وہ پانی ختم کر دیتے تھے پورے 3 دن کے بعد. 3 دن کے بعد اس میں سے کچھ نہیں پیتے تھے. کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 3 دن تک تو بڑے شوق سے پیتے ہیں مگر 3 دن کے بعد آپ پھر اس کو یا تو مطلب پلا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, یا پھر اس کو پیتے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کیونکہ 3 دن کے بعد اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے, خمر آ جاتا ہے جو کہ حرام ہے, اس کا اثر بھی آتا ہے تو پینا چھوڑ دیتے. تو اس لیے بی کیئرفل, ٹائم کا خیال رکھیں کہ کس وقت آپ نے بنایا تھا. اور اسی طرح کبھی آپ کھجور کی نبیز بنا کے دیکھیں, کبھی کشمش کی, کبھی منقع کی, اور ٹھیک 3 دن کے بعد اس کو جو ہے آپ ختم کر دیں, اور پھر اس کے اثرات دیکھیں کہ آپ کو کتنا انرجیٹک کرتا ہے, کتنی آپ کی ویکنیسز دور ہوتی ہیں, کیسے آپ کی کمر کو سیدھا کرتا ہے, کیسے آپ کے بلڈ کو ڈی ٹاکس کرتا ہے اور آپ کے خون کو بڑھاتا ہے, اور کیا کیا تبدیلیاں آپ کے جسم میں آتی ہیں. یعنی جتنے ہمارے مین آرگنز ہیں, لیور, کڈنی وغیرہ وغیرہ, ان سب کو یہ صاف کر دیتا ہے. پیشاب کھل کے آئے گا, خون کی کمی نہیں ہو. کیوں سادہ پانی آپ پیئے نا, اگر فرض کریں جیسے لوگ کہتے ہیں جی صبح پانی سے علاج کرنا چاہیے, صبح 8 گلاس پی لیں یا 4 گلاس پی لیں, تو وہ بھی ایک یعنی اتنا ہی پیے نا جتنا آپ سے پیا جائے. یہ نہ ہو کہ 8 گلاس تو پی لیں اس کے بعد وامٹ شروع ہو جائے, یا اتنا یورین آئے کہ پھر آپ کمزوری کے ساتھ پڑ جائیں. ایسا نہ کریں, اتنے حد سے بڑے ہوئے علاج نہ کریں. مناسب انداز میں پانی پیئے, منع نہیں ہے, مگر اتنا پیئے جتنی پیاس ہے. ہمیں صرف اتنا ہی حکم دیا ہے جتنا ہم پی سکیں آسانی سے, زبردستی پینے کا حکم نہیں. اسی کو دیکھ لیں, یعنی رک رک کے بھی پیئے تو کئی دفعہ نہیں پیا جاتا نا, مجبوری. اپنے آپ کو اتنا زیادہ انسسٹ نہ کریں اس چیز کے لیے. 1 گلاس یا 2 گلاس اگر آپ پی سکتے ہیں تو کافی ہے, اس سے زیادہ پینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر باقی دن میں پی لیں, لیکن کھانے کے ساتھ پانی پینا پسندیدہ نہیں ہے. اس سے آپ کے جسم میں گیس ہو سکتی ہے, بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. بہتر ہے کہ کھانے کے ساتھ نہ پئیں. ہائی بی پی کے لیے میں ہمیشہ پہلے پرہیز بتاتی ہوں. ایک تو اس کے لیے ویسے آپ بتا دیتی ہوں, سرکہ, انگوری سرکہ جو کہ پیور ہونا چاہیے, یعنی اس کے اندر سٹرک ایسڈ یا ٹارٹرک ایسڈ وغیرہ نہ ہو, وہ نہ ڈالی ہو, ایسیڈیٹی پیور ہونا چاہیے. وہ آپ کو الوداع سے مل سکتا ہے, یہاں پہ الوداع کے اس میں ہے آفیسز کالونی میں. اور اس کو 1 گلاس پانی میں 1 چمچ سے شروع کریں, یعنی عام روم ٹیمپریچر واٹر ہو, اس کے اندر 1 ٹیبل سپون گریپ ونیگر ڈالیں, کیونکہ یہ سنت ہے. گریپ ونیگر سنت ہے, ایپل سائڈر سنت نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایسیڈیٹی شامل ہے, ایپل سائڈر میں سٹرک ایسڈ شامل ہے. لیکن یہ جو گریپ ونیگر میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں, کیونکہ اگر آپ وہ ایسیڈیٹی والا لیں گے اور کسی کو اگر ایسیڈیٹی یا السر ہو جائے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے جو گریپ ونیگر آپ کو ریکمینڈ کیا نا, اگر آپ وہ لیں گے اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں. لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ ایپل سائڈر ونیگر یا کوئی اور ونیگر استعمال کریں گے اور آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہوئی تو اس کی میں ذمہ دار نہیں. میں آپ کو اس کی پہلے ہی وضاحت کر دوں تاکہ بعد میں آپ مجھے شکایت نہ کریں. گریپ ونیگر 1 ٹیبل سپون پہلے ڈالیں 1 گلاس پانی میں, صبح خالی پیٹ پی لیں. 1 ہفتہ اسی طرح پئیں, اور جب آپ وہ گلاس پی لیں پانی کا تو آپ کے گلے میں اگر تھوڑی بہت کھٹاس ہے سرکے کی وجہ سے تو آپ بے شک آدھا گلاس سادہ پانی کا بھی پی لیں, تاکہ آپ کے گلے سے وہ صفائی ہو جائے, خراش نہ ہو, کھٹاس نہ ہو. 1 ہفتے کے بعد آپ اس کے 2 چمچ کر دیں, 2 ٹیبل سپون کر دیں. اسی 1 گلاس پانی میں 2 ٹیبل سپون ڈال کے پینا شروع کر دیں. پھر جب آپ نے دیکھا کہ اب آہستہ آہستہ یہ ایڈجسٹ ہو گیا آپ کو, تو تیسرے ہفتے آپ 3 ٹیبل سپون کر دیں 1 گلاس پانی میں, اور اسی طرح بعد میں آدھا گلاس سادہ پانی پی لیا کریں. جب آپ گریپ ونیگر پیئیں تو ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد آپ تلبینہ سے ناشتہ کریں. تلبینہ بھی آپ کو مل جائے گا, آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, آپ وہاں سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں. تو تلبینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مریض کو ریکمینڈ کرتے تھے, چاہے کوئی نیا بیمار ہوتا گھر میں یا کوئی بہت پرانی بیماری کا مریض ہوتا. سب کے لیے یہ ایک غذا بھی ہے, دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. دیکھیں جو دلیا ہوتا ہے نا, اس کا
آدھے سے زیادہ مال جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے، اور جو اس کی خاص فائدے مند جو اس کی چیزیں وہ سب ویسٹ ہو جاتی. آپ اگر ایک من بوری کا دلیا بنوائے نا تو وہ آدھی سے زیادہ اس کا کچرا نکل جاتا ہے اور آدھی سے کم بوری دلیا رہ جاتا ہے. وہ جتنا اس کا اچھی چیز ہے وہ ساری کی ساری بھینسوں کو یا گائے بھینسوں کو کھلا دیتے ہیں، اور خود ہم صرف وہ حصہ کھاتے ہیں جو کہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، وہ ہم کھا لیتے ہیں دلیے کا، اور باقی سارے کا سارا پوگ جو ہے وہ ہم ان کو بھی. لیکن جو تلبینہ ہے، تلبینہ کے اندر ہول نیوٹریشن ہے. جی، اس کے 2 ٹیبل سپون تلبینہ کے 2 کھانے کے چمچے آدھا کپ پانی میں گھول لیں، اور پھر اس میں آدھا کپ دودھ بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ درمیانی آگ پہ چولہے پہ پکائیں تو 5 سے 7 منٹ میں وہ تیار ہو جاتا ہے. تھوڑا چمچہ ہلانا پڑتا ہے تاکہ گٹھلیاں نہ بنے. جن لوگوں کو شوگر ہے وہ تو اسی طرح ہی بنا کے کھا لیں یا پی لیں، اور جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہیں، یا عام جن کو شوگر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ اس میں 3 کھجوریں بھی ڈال دیں ساتھ ہی پکنے کے لیے. اگر تو آپ کو ایز اٹ از پکا ہوا پسند آ جاتا ہے یا آپ کھا سکتے ہیں، شروع میں پسند نہیں آتا اتنا، لیکن جب اس کے اثرات دیکھ لیتے ہیں تو پھر اچھا لگنے لگتا ہے. جب دیکھتے ہیں نا بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں سارے، آپ کو اس میں بھرپور وٹامنز ملیں گے. مصنوعی چیزیں جتنی ہیں ان کے اندر بڑے اچھے وائٹامنز موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ آپ کو کسی وائٹامن کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں وائٹامن B12 B6 سب پائے جاتے ہیں اس میں. اور آپ بیماری کے بعد رہ جانے والی کمزوری کے لیے بھی جو ریسرچز ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہربیکسٹی کا اس کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وائٹامن B12 کی، سربیکسٹی، تو وہ دیتے ہیں ڈاکٹرز جو پیشنٹس کو. تلبینہ ہے اچھا اسٹال پر ہے، تو اس کے اندر آلریڈی ہیں B12 جو ہے، جو بیماری کے بعد رہ جانے والی کمزوری کے لیے ضروری ہے، یعنی کمزوری دور ہو جائے. تو کل ہم بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اگر جو چیز آرڈر کریں گے نا پھر انشاءاللہ آپ کو بھجوا دیں گے. اچھا، تو اگر فرض کریں کچھ بچے ہیں وہ کہیں نہیں ہمیں گلے سے نہیں گزرتا، یا ہمیں تھوڑا سا دانا محسوس ہوتا ہے اس کا، یا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا، تو ان کو آپ تھوڑی دیر آگ سے اتار کے رکھیں اور پھر اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر کے دے دیں، تو اتنا اچھا اسمودی بن جاتی ہے زبردست، اور بہت اچھے فلیور کا بن جاتا ہے. اسی طرح یخنی میں بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. 1 کپ یخنی لیں اور اس میں تلبینہ ملا کے اس کو تھوڑا سا پکا لیں 5 منٹ، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. اور کبھی سوپ وغیرہ جیسے بنائیں تو اس میں بھی تلبینہ ملا کے تھوڑا پکا سکتے ہیں اینڈ میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا فلیور چینج کرنا چاہیں یا بچوں کے لیے اس کو گاڑھا کرنا چاہیں تو اسی کی بوٹی، جو یخنی کی بوٹی ہے، چھان لینا پہلے تو پھر اس میں مکس کر کے تو تھوڑی سی بوٹیاں بھی اس کے اندر ہڈی الگ کر کے بوٹی ڈال کے اس کو بلینڈر میں ڈال دیں، تو اتنا اچھا گاڑھا گاڑھا سا بڑا مزے کا بن جاتا ہے. جو کا دلیا نہیں ہے، یہ دلیے کی طرح کا ہے مگر دلیا نہیں ہے، اور اس کو صرف 5 منٹ یا 7 منٹ پکانا، 5 سے 7 منٹ کے درمیان یہ تیار ہو جاتا ہے. بارلی سے بنتا ہے یہ. دیکھیں پہلی چیز میں نے آپ کو یہ صرف بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، اس سے شوگر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بھی، کولیسٹرول بھی، یورک ایسڈ بھی، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی. یعنی یہ ساری چیزیں آپ کنٹرول میں لا سکتے ہیں آہستہ آہستہ گریجولی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیں چھوڑ دیں، یہ قطعاً مطلب نہیں. پہلے آپ دوائیں لیتے رہیں گے اور یہ بھی ساتھ شروع کر لیں گے. جب آپ کی شوگر ڈاؤن ہونے لگے یا بلڈ پریشر کم ہونے لگے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے مشورے کے مطابق اپنی دوا کی ڈوز کو اتنا کم کریں جتنا وہ کہے، کیونکہ جب انسولین لینے والے لوگوں کے یونٹس کم ہو جائیں گے تو وہ پھر ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، ان کے مشورے سے وہ یونٹس جو ہیں وہ کم کریں گے. کہ اب میں بتا دیں آپ ان کو بے شک کہ میں یہ چیزیں لیتی ہوں، مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا تھا تو اس سے میری شوگر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے یا میرا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں. وہ تو کہے گا آپ اسی کو چھوڑیں، دوائیاں کھاتے رہیں. مگر آپ کہیں میں نہ بھی اب کروں تو مجھے آپ یہ بتائیں اس وقت میں کیا کروں، ابھی اتنی ہی دوا لوں؟ تو اس کو وہ پتا ہے کہ اگر آپ اتنی لیں گے تو آپ کو نقصان پہنچے گا، تو یقیناً اس کو آپ کے فی الحال کی ڈوز سیٹ کریں، پھر میں دیکھوں گی.
پھر اسی طرح کرتے کرتے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی ڈوزز کو کم کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کی کافی دوائیں چھوٹ جائیں گی. یہ 3 مہینے کم از کم. جی پھر جب آپ دیکھیں کہ کبھی جیسے آپ نے کوئی ہیوی چیز کھا لی ہے, باربیکیو لے لیا ہے یا کوئی زیادہ گوشت کا استعمال کر لیا ہے, تو گوشت کے برے اثرات بھی سرکے سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں آپ بعض اوقات کھانا اگر زیادہ کھا لیا ہے تو بدہضمی کے لیے, اس انڈائجیشن کے لیے بھی سرکہ بہت اچھا ہے. جن خواتین کو حمل ہوتا ہے اور متلی اور نوزیہ اور الٹیاں نہیں رکتی, ایسی خواتین کو 1 چمچ سرکہ 1 کپ پانی میں ملا کے پلا دیں, انشاءاللہ ان کی متلی 2-3 دن کے اندر اندر وہ غائب ہی ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی کچھ نہیں کھا سکتی اور اتنا نوزیہ ہوتا ہے, اتنا دل خراب ہوتا ہے کہ پھر خون کی بھی کمی, کہ ہر چیز کی وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے اور بیڈ ریڈن ہو جاتی ہیں. IBS میں تو یہ کچھ نہیں کہتا. ایسیڈیٹی بھی اس میں چونکہ سٹرک ایسڈ یا ایسیڈیٹی ہے ہی نہیں, اس لیے یہ ہم کئی السر پیشنٹس کو بھی بتاتے ہیں, مگر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں آپ کھانے کے بعد لیں, وہ خالی پیٹ نہ لیں. کھانے کے بعد لیں تو ان کے چونکہ وہ کھانا ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا مائلڈ رکھتا ہے. بے شک وہ 1 ٹی اسپون سے شروع کر لیں, ان کو چاہیے کہ وہ ٹی اسپون سے شروع کریں اور پھر سادہ پانی بھی اوپر سے ضرور پئیں. تو پھر آہستہ آہستہ اس کی کوانٹٹی بڑھاتے چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ ان کا السر بھی ٹھیک ہو جائے گا, ایسیڈیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں بھی ریکور ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن جب آپ نے تلبینہ کھانا ہے, ریڈ ونیگر اور تلبینہ میں منیمم 1 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے, لیکن 2 یا 3 گھنٹے کا وقفہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی کم از کم 1 گھنٹہ ٹھہر کے رک کے پھر آپ تلبینہ لیں, کیونکہ دودھ اور سرکہ کبھی نہیں ملانا چاہیے, اس سے سفید داغ پڑتے ہیں جسم پہ. یعنی اگر آپ کٹھا لے لیں گے, جلدی لے لیں گے, کم از کم 1 گھنٹہ گزر جائے گا, وہ اتر جائے گا آپ کے معدے سے, پھر آپ جب تلبینہ کا ناشتہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں دودھ آدھا شامل ہے. جی اس کے لیے بلیک سیڈ آئل ہے. یعنی جن لوگوں کو مائگرین رہتا ہے یا سر میں درد بہت رہتا ہے یا سائنوسائٹس ہے, سائنس کی وجہ سے ناک بند ہو جاتا ہے, کبھی ایک ناک بند کبھی دوسرا بند, سانس بریدنگ صحیح نہیں ہوتی, پھر کبھی کبھی اتنا شدید ہو جاتا ہے یعنی گلے میں ایک تار سی لٹکتی رہتی ہے اور نہ وہ بلغم نیچے اترتی ہے نہ وہ باہر آتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہیڈ ایک شروع ہو جاتے ہیں, مائگرین شروع ہو جاتے ہیں, خون گلے میں رہتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کلونجی کا تیل یعنی بلیک سیڈ آئل جو ہے, لیکن اس میں بھی آپ بہت دھیان سے لیں کہ آپ کوئی نکلی چیز نہ لیں یا کوئی پرانی یا خراب نہ لیں, ایسی اوتھینٹک چیز لیں جو کوئی ذمہ دار بھی ہو جس کا, تو وہ بھی آپ کو الوداع سے مل جائے گا انشاءاللہ. باہر کچھ چیزیں ہیں, پتہ نہیں شاید کتنی ہیں معلوم نہیں, اس کو سر درد, سائنس اور اس کے علاوہ اور کیا بتایا تھا, مائگرین وغیرہ, اس میں ناک میں قطرے ڈالے جاتے ہیں کلونجی کے. وہ ڈراپر بنایا ہے, تو ڈراپر اس کو کر کے ہاف ڈراپر ہی بھرے گا, تو ہاف ادھر ڈالنا ہے, ہاف اس ناک میں ڈالنا ہے. تقریباً اس میں 9-10 قطرے آتے ہیں, تو 9-10 قطرے اس طرف 9-10 قطرے اس طرف, یعنی آپ تھوڑا سا ناک کو اونچائی کی طرف کریں گے نا ایسے, تو پھر اس میں قطرے ڈال کے اور تھوڑا سا ناک کو پریس کریں تاکہ وہ اندر جتنی بھی حدود پیدا ہو چکے ہیں یا سائنس بلاک ہو چکے ہیں یا سانس کے اندر الرجی ہے تو اس کو سارے کو ایک دفعہ وہ نرم کر دے. اور پھر وہ حلق میں جب قطرے آئیں تو سمجھ لیں اب یہ پراپر طریقے سے ڈل گیا ہے. اگر گلے میں قطرے نہیں آتے اس کا مطلب آپ کا صحیح نہیں گیا. جیسے حلق میں ایسے کرتے ہوئے حلق میں قطرے آئیں پھر آپ اٹھ جائیں, زیادہ دیر لیٹے مت رہیں, یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. 1 منٹ. اور بلیک سیڈ آئل آپ جو ہے وہ مینسٹرل پین کے لیے بھی ناک میں ڈالیں تو مینسز کا پین بھی ختم ہو جاتا ہے. ہاں, جن خواتین کو مینسز پیریڈز جو ہیں ان میں بہت پین ہوتا ہے, درد کے وقت آپ ڈالیں, درد کے وقت انشاءاللہ دوا دینے سے پہلے یہ ڈالیں. پھر دوا تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اینی ٹائم دے سکتے ہیں, مگر پہلے یہ ڈالیں. ایکچولی یہ ناک میں ڈالنا بہت انکمفرٹیبل لگتا ہے, سیدھی سی بات کروں گی, تھوڑا پانی بھی لگے تو کتنا کڑوا سا لگتا ہے, پانی سادہ پانی, تو پھر یہ تو آئل ہے تو ڈسکمفرٹ سا فیل ہوتا ہے. لیکن جب وہ سانس بحال ہو جاتا ہے اور سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے, انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں, اس درد سے تو بہتر ہے کہ یہ درد برداشت کر لیا جائے یا کڑواہٹ برداشت کر لی جائے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسط جس کا میں نے ذکر کیا تھا, آپ نے فرمایا شہد, قسط اور حجامہ اچھے علاج ہیں. تو جو قسط ہے اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے قسط البحری اور ایک ہے قسط الہندی, یہ دونوں باہر موجود ہے.
ان میں بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے. وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے نہیں بتا سکوں گی، لیکن سیدھا باتیں بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر حدیث میں فرمایا ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایستما، یعنی ایستما یہ کست دو قسم کی ہیں. ایک ذرا لائٹ کلر کی ہے، ایک ڈارک کلر کی ہے. ایک کا ذائقہ عام نارمل سا ہے لکڑی کی طرح کا، اور دوسرے کا ذائقہ جو ہے نا کافی اسٹرانگ کڑوا ذائقہ ہے. ایک کا رنگ آف وائٹ ہے، دوسرے کا رنگ براؤن ہے. ایک کی اسمیل کوئی خاص نہیں ہے، ووڈن سی اسمیل ہے، اور دوسری کی ایسے لگتا ہے جیسے بکرے کی اسمیل ہے. مگر دونوں ہی افیکٹو ہے، لیکن جو اسٹرانگ اسمیل والی ہے وہ آف کورس کے بہت افیکٹو ہے. کست یہ دو ہیں، ایک کست البحری ہے، ایک کست الہندی ہے. اب کست البحری کا مزاج نارمل ہے، یعنی نہ وہ ٹھنڈا ہے نہ گرم، نارمل مزاج کی ہے جو وائٹ والی ہے. لیکن جو اسٹرانگ والی ہے، اسمیل والی ہے، کڑوی ہے، ڈارک کلر کی ہے، وہ ذرا تھوڑا گرم مزاج رکھتی ہے. اس لیے ہم کست الہندی کو کسی بھی ایسیڈیٹی یا السر والے پیشنٹ کو ریکمینڈ نہیں کرتے. ان کے لیے پہلے ہم کست البحری دیتے ہیں اور بعد میں کست الہندی شروع کراتے ہیں، چاہے مرض کوئی بھی ہو. مثلاً بے اولادی کے مرض میں یہ بڑے کام کی چیز ہے، ہارمونل امبیلنس کے لیے بہت اچھی ہے. اگر مینسز ڈسٹرب ہیں، irregular ہیں، بہت کم آتے ہیں، بہت دیر سے آتے ہیں، دیر تک آتے رہتے ہیں، اور یعنی سال ختم ہی نہیں ہوتے، یا سال بھر آتے نہیں، کیسے یعنی زیادہ آنے کا پرابلم ہے یا ایبسنٹ ہونے کا پرابلم ہے، آتے ہی نہیں، دونوں صورتوں میں یہ ایک جیسا کام کرتی ہے. کم ہوگی تو اس کو بڑھا دے گی، زیادہ ہوں گے تو اس کو گھٹا دے گی. نہیں آتے تو لے آئے گی مینسز کو، اور اگر مینسز آتے چلے جاتے ہیں، استحاضہ کا مسئلہ ہے، آپ جو ہے 15 دن مینسز ہی نہیں ختم ہوتے، ان کو بھی یہ نارمل ریگولر کرتی ہے مینسز کو. ہارمونز کے لیے بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے کست. اصل میں کست الہندی ہم دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو یہ یاد رکھیں بات، جن لوگوں کو معدے میں جلن ہوتی ہو، سینے میں جلن ہو، یا یعنی چاہے ان کو ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہو یا السر کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو پہلے کست الہندی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کو تھوڑا جلن کرتی ہے. پہلے وہ معدے کا علاج کرائیں اور ساتھ میں کست البحری شروع کر لیں تو معدے کا علاج جلدی ہو جائے گا. جب معدہ ٹھیک ہو جائے، سل جائے اندر سے جو ادھڑا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد کست الہندی شروع کر لیں. اس کے لینے کا جو طریقہ ہے وہ 1 ٹی اسپون لیول، 1 چائے کا چمچ سیدھا کر کے اس کو 1 گھونٹ پانی میں رات کو بھگو دیں. ابھی بتاتی ہوں، ابھی لینے کا طریقہ دیکھ لیں. یوزلی یعنی ہارمونل امبیلنس، مینسٹرل پرابلمس، پی سی اوز، فائبرائڈس اور باڈی ایکس، جسم کی دردیں، یا اسکن ڈیزیزز، خارش، الرجی وغیرہ، کنجیشن، اور بہت جلدی جیسے نزلہ زکام کھانسی کا ہو جانا، آرتھرائٹس، تھکن، فٹیگ، ان سب چیزوں کے لیے، یا میموری ویک، ان کے لیے یہی طریقہ ہے پینے کا. لیکن ایستما، گلے کی خرابی، ان کے لیے ڈفرینٹ ہے طریقہ، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بعد میں. پہلا طریقہ یہ ہے پانی میں ڈال کے پینے کا، 1 ٹی اسپون لیول، 1 گھونٹ پانی میں رات کو بھگو دیں، کیونکہ کڑوی بہت ہے، آپ سے پی نہیں جائے گی. ہندی ہو یا باہری، پینے کا یہی طریقہ ہے دونوں کا. تو جب وہ کڑوی زیادہ ہونے کی وجہ سے نگلنا مشکل ہوگا نا، پہلے ہم پورے گلاس پانی میں بتاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے اللہ کے لیے ہمارے پر رحم کریں، بہت کڑوی ہم سے نہیں پی جاتی، کوئی ایسا طریقہ نکالیں. پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کو پی لیں اور اوپر سے 1 گلاس پانی سادہ پی لیں، تو وہ منہ کی کڑواہٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور وہ جلدی سے اندر گڑپ کر کے آپ پی بھی جاتے ہیں. ایک گھونٹ رات کو بھگونا ہے، اس کو ڈھانک کے رکھیں اور صبح اس کو پینا ہے، اور اس کے بعد پھر 1 گلاس پانی بھی ضرور پینا ہے. یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں اتنا فرق نہیں پڑا، اثر نہیں ہوا. اصل میں یہ خون میں جا کے بلڈ سرکولیشن بھی بڑھا دیتی ہے، خون کو صاف بھی کرتی ہے. نہار منہ پیے تو اچھا ہے، لیکن اگر بھول جائیں تو دن میں اینی ٹائم پی سکتے ہیں. رات کو بسم اللہ پڑھ کے گلاس کو ڈھانک کے رکھیں، صبح اٹھ کے خالی پیٹ اس کو پی جائیں، اور 1 گھنٹہ انتظار کریں ناشتہ کرنے کا. 1 گھنٹے سے پہلے ناشتہ نہ کریں تاکہ یہ پورے خون میں گھوم چکی ہو. 1 گھنٹے کے اندر پھر آپ کچھ کھائیں، تو اس کے بہترین ریزلٹس ہیں.
کمی یہ حاملہ عورت حجامہ کروا سکتی؟ نہیں، حاملہ عورت کبھی حجامہ نہ کرائے. کسی حاملہ عورت کو حجامہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کبھی حمل میں حجامہ نہیں کرتے. مینسز میں کر لیتے ہیں، حمل میں نہیں کرتے. اچھا یہ تو تھا پینے کا طریقہ. وہ بیچ میں رہ جائے گی بات اگر کوئی اور سوال بیچ میں آ گیا تو. یہ پینے کا طریقہ تھا ان ساری بیماریوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جن بیماریوں کا علاج فرمایا اس میں استما، گلے کی خرابی، لیورسی آپ سمجھتے ہیں لنگس میں پانی پڑ جانا پھیپھڑوں میں، وہ یہ پانی نہیں پڑ جاتا پھیپھڑوں میں، لیورسی. اور اس کے علاوہ برونکیائٹس، ایک برونکائٹس بیماری ہوتی ہے، وہ نہیں، برونکیائٹس ہوتا ہے پھیپھڑے میں پس والا پھوڑا بن جاتا ہے اور اس سے پھیپھڑے ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں، سانس لینے کی ہمت نہیں لیتی، انسان گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہ افیکٹو ہے، کوئی دوا دنیا کی نہیں کام کرتی. ڈاکٹر بھی اتنا پھیپھڑا کاٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کا کوئی وہاں اینٹی بایوٹک بھی اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ خون اتنا اس میں نہیں نا فلو کرتا اس وجہ سے. اور میموری، کمزور حافظے کے لیے بہت اچھی ہے کستل ہندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کمزور حافظے کے لیے. پھر جلد کی بیماریوں کے لیے، جلدی امراض، اس میں چاہے کوئی بھی ایگزیما ہے، خارش ہے، جلد کے مسئلے ہیں، وہ سارے یا الرجیز ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سر درد کا علاج بھی کستل ہندی میں فرمایا کہ بچے ہیں نا، بچے جیسے اسکول گوئنگ بچے ہیں، پڑھنے والے ہیں، یا ویسے کوئی بھی بچہ ہو اور سر درد کی شکایت کرتا ہو تو اس کو کستل ہندی اسی طرح پلائیں جیسے کہ طریقہ بتایا. چھوٹے بچوں کو 10 سال سے کم اگر بچے ہیں تو آدھا چمچ دیں، ہاف لیول ٹی اسپون، اور بڑوں کے لیے ایک ٹی اسپون فل سے مراد لیول ٹی اسپون. استما میں کیسے لینی ہے؟ اس کو پہلے جو آپ کے پاس آئے نا بوٹل، اس میں سے تھوڑا سا حصہ مزید چھان لیں، باریک چھان لیں. ٹھیک ہے، اس چھنے ہوئے کو آپ الگ کسی اور ڈبی میں رکھ لیں. اب اس میں سے ایک چٹکی ہتھیلی پہ رکھ لیں یا ناک کے کنارے پہ رکھ لیں، یا آپ جس طرح ایزی سمجھیں اس طرح کر لیں. تو اگر ہتھیلی پہ آپ نے ایک چٹکی ڈالی ہے اس پاؤڈر کی چھنے ہوئے کی، تو اس میں آپ باری باری بھی کر سکتے ہیں کہ اب ایک نوسٹرل بند کریں، دوسری سے اس کو انہیل کریں، جیسے وہ نسوار نہیں لیتے اس طرح. اور اسی طرح پھر دوبارہ چٹکی ڈالیں اور پہلا نوسٹرل بند کریں اور دوسرے سے انہیل کریں. تو اس طرح دونوں نتھنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کس میں جاتی ہے اور کس میں نہیں جاتی. ناک بند ہونا تو وہ انہیل بھی پراپر نہیں ہوتا. خیر وہ کوئی اتنا مزیدار تو عمل نہیں ہے، یعنی تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اسمیل آتی ہے، تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، ذرا سے اسٹرانگ سا فیلنگ آتی ہے. مگر یہ کہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بلغم اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور گلے سے بھی نکلتا ہے، ناک سے بھی نکلتا ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سارا جو ہے نا ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن استما والے بھی پئیں گے ضرور، کنجیشن والے بھی ضرور پئیں گے، نمونیا والے، ٹی بی والے، جتنے بھی لنگز ڈیزیز ہیں وہ سب، برونکائٹس والے، وہ بھی اس کو پئیں اور ساتھ میں اس کو استعمال بھی کریں. گلے کی خرابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر، اس کے یعنی پاؤڈر میں تھوڑا سا پانی ملا کے، آپ کا جو طریقہ تھا آپ نے فرمایا کہ اس کو رگڑ کے، یعنی مٹی کے برتن میں رگڑ کے، گھسا کے، پھر اس میں پانی ملا کے نہ، وہ ایسی محنت تو آپ کون کرتا ہے؟ پہلے مٹی کا برتن ڈھونڈیں گے، پھر اس میں گھسانے کون بیٹھے گا روزانہ؟ تو لہٰذا جب اتنا باریک پاؤڈر آپ کو مل رہا ہے تو آپ چٹکی لیں، صاف ستھرا، نیٹ، کلین، پرفیکٹ، فریش، اسی سال کی جو ہے وہ نئی ہے، کچھ پرانی بھی نہیں. تو یہ آپ پاؤڈر جو ہے 2 چمچیاں لیں، 2 ٹی اسپون، چائے کی ایک چھوٹی چھوٹی چٹکی ڈالیں اس کے اندر، اور اس میں بچوں کے لیے 5 قطرے کافی ہے، اور بڑوں کے لیے اگر گلا خراب ہے تو یہ گلے خرابی کا طریقہ بتا رہی ہوں کست لینے کا، تو بڑوں کے لیے 10 قطرے یعنی آدھی ہاف ٹی اسپون، اور چھوٹے بچوں کے لیے 1/4 ٹی اسپون یا 5 قطرے. تو اسی طرح چٹکی بھی چھوٹی یا بڑی ہو جائے گی نا. اس کو مکس کر کے دونوں کو ایک اس ناک میں ڈالیں اور دوسری اس ناک میں ڈال دیں، ایسے اسی طرح اونچا کر کے ناک میں ڈالیں تاکہ وہ حلق میں قطرے آ جائیں. آپ کہیں گے کھا کے بھی تو ہو سکتا ہے، پاؤڈر کی صورت میں جی. تو کھانے سے اصل میں گلے کے جو اوپر کے کنارے ہیں وہاں تک نہیں پہنچتا، اور جب گلے پھول جاتے ہیں تو وہ ویسی جگہ بلاک ہو جاتی ہے، ایسے دب جاتی ہے. یہ ٹونسلز جو ہے نا اوپر جا کے
चिपक से जाते हैं, गल से जाते हैं. तो जब नाक के नथनों से जाता है ना तो वो उसके ऊपर से ऐसे शावर की तरह यूं जाती है दवा, इसलिए वो फौरी तौर पे आराम आता है. 3 दफा डाल के देखें, आपके 50% से ज्यादा आराम आ चुका होगा आपको इंशाल्लाह. 1 दफा रोजाना भी काफी है, लेकिन बहुत ज्यादा किसी के अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पस है, तो 2 दफा भी डाल सकते हैं, हर्ज नहीं है, लेकिन 1 दफा डेली डालें जब तक के गले पूरी तरह ठीक ना हो जाए. ये पाउडर फॉर्म में है तो इसमें पानी मिला के डालना है. जी, आपने आधी बात सुनी है लगता है, बातों में लग गए थे ना, इसलिए अब नहीं बताना जी. हाँ, अगर जैसे 2 में डिवाइड करना है तो 1 टीस्पून पानी ले लें, उसमें भले मिक्स कर लें और फिर उसको 2 हिस्सों में कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं. या चुटकी चुटकी 2 चमचियों में डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालें और उनको फिर मिक्स करके नाक में डाल दें. और इसी तरह थोड़ा सा प्रेस करें ना नाक को, क्योंकि नथने खुले होते हैं, बाद फिर ऐसे बह के नीचे आ जाता है. तो ऐसे पकड़ के 1 सेकंड के लिए सिर्फ बंद करें ताकि वो ऊपर चला जाए और हलक में उतर आए. जैसे हलक में उतरे तो आप उठा के बिठा दें बच्चे को या जो भी बड़ा उसको. ये इसका टॉन्सिलाइटिस में, गले की खराबी में ये इसका तरीका है. अगर आवाज भी बैठ गई है तो इसी तरीके से आप मदद ले सकते हैं. हत्ता के थायराइड के लिए भी आप इस तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको सूंघ भी सकते हैं और उसकी चुटकी चुटकी दिन में 2-3 दफा ले लिया करें. यानी चुटकी चुटकी 2-3 दफा, स्पेशली रात को सोते वक्त उसको गले में जैसे गागल्स करके ना, बाकायदा जैसे पानी में घोल के और उसको वो गले में गागल्स करें और फिर सो जाएं. तो रात भर उसका जो असर रहेगा उससे आपके नोड्यूल्स बहुत जल्दी श्रिंक होंगे. अगर किसी का थायराइड नहीं है और नोड्यूल्स इनलार्ज हो गए हैं या थायराइड जो है वो डिसफंक्शन हो गया, तो उसमें ये बहुत अच्छा आपको काम देगा इंशाल्लाह. और इसके अलावा जो प्ल्यूरसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ग्लोरी से बना के ना, यानी अगर तो शुगर नहीं है तो शहद में मिक्स करके भी एक गोली सी यहाँ रख लें और उसका आहिस्ता 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 असर जो है वो लंग्स और गले और सबसे होता हुआ उस पे जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा असर. या फिर आजकल जैसे सर्दी है और लंग्स का कोई भी मसला, खांसी है, रेशा है, बलगम है, कुछ भी है, नजला है, बुखार है, तो उसमें आप क्या करें कि नीम गर्म पानी लें या गर्म पानी लें, थोड़ा सा ही ले लें बेशक क्योंकि कड़वी है ना. तो गर्म पानी में इसको थोड़ी देर भिगो दें, फिर उसमें यानी गर्म पानी को पी लें. शुगर नहीं है तो शहद मिला लें, और अगर शुगर है तो शहद ना मिलाएं, ऐसे पी लें. और ऊपर से फिर नीम गर्म सा पानी पी लें, तो वो आपके एक किस्म का कावे की तरह इफेक्ट करता है, आपके रेशे को साफ कर देता है. टाइम हो गया? हाँ जी.